انت عندك ساعتين بس، يا أما بتختاري إنك تنقذي كاران. مو قدرانة تشوفني أبداً شخص من هي العيلة. قلت لك مشاعر هالبنت تجاهك حقيقية، بالرغم من إنها حقيقية أنت متابع. ونحن ما كان سهل نخلص منها بنور، بس الحرب خلص. لحظة، أنت عم تتصرفي بغرابة، صاير شي؟ أنا ما فيني وافق على خطبتك من هي البنت. خبرت كاران إنها حامل، شو بدنا نعمل؟ انت لا تشغلي بالك أمي، هي ما رح تحكي. أنا رايحة، ما عاد تشوف وشي مرة تانية أبداً. انتي تظاهرتي بالمرض مشان تجمعيني انا وفريد مع بعض. حبيبتي ما كان عندي خيار تاني. مو صاير شي. في شي غلط أكيد وأنت عم تخبيه عني. فرجيني. كاران، هلأ وأنت عم تشوف هذا الفيديو لا تبعتيني لبعيد، لا تبعديني عن ابني. حواليكم هي كانت ناوية إنه يبعد عنك ويروح لها. شوفوا قديش أنا فرحت. اسمعيني، نحن الجمعة أنا وسيلين رح نكون مخطوبين. انت خلص وقتك وما فيك تتركي غرفتك قبل ما تاخدي قرار، وإلا رح تندمي كتير. انت عطيتني أحلى لحظات بحياتي كلها، وعن جد شكراً من كل قلبي. لك مني وتطلقي صراح كاران من السجن، أو إنك تودعي الاثنين سوا. ما كنت بتمنى نهايتنا تكون هيك. إذا خبرته إنه هو معه حق، أو إذا شرحت له رح يكون كتير مبسوط. أنا بعرف كنت بتمنى تكون هالنهاية سعيدة. مين قال لك هذا الحكي؟ من وين عم تألفي هذا الحكي هلا؟ أنا عم ألف حكي. خالتي انا ما عم افهم، انتي طلعتي مو مريضة سرطان يعني؟ شو هالنوع من البشر؟ شو نوع هالقسوة هي؟ لا حبيبتي، أنا صحتي ممتازة كتير. وين ضميرهم هدول؟ كيف رح تعيشي حاملة ذنب مصيره لابني؟ شو بده يصير فيكي بس ينسجن؟ بكفي اسكتي. أذيتوني كتير من قبل وتوجعت كتير. يا أما بتقرري هلأ وبسرعة إنه تنقذي حياة طفلك مني. سيلين وفريد قرروا إنهم يخطبوا. شو؟ بقدر شوف الحزن اللي جواتك، بقدر أعرف إنك مو منيحة اليوم. بھی وہی تعلق محسوس کیا جو اس نے کیا جب ساحل اپنے کلاسوں میں جا رہا تھا تو اس کے دماغ ان کے بات کو دوبارہ چلانے اور اس کے لطیفوں پر ہنسنے کا انداز ان کا موقع کی طرف بھٹک گیا۔ خوشبو بھی اپنی پڑھائی پر توجہ مرکوز کرنے کے لیے جدوجہد کر رہی تھی۔ وہ ساحل کی دلکش مسکراہٹ کے بارے میں سوچتی رہی، جس طرح وہ اسے سچی دلچسپی سے سنتا تھا۔ جب بھی اس کے بارے میں سوچتی تھی تو اسے اپنے سینے میں پڑپڑاہٹ محسوس ہوتی تھی، لیکن اس نے جذبات کو ایک طرف دھکیل دیا، یہ سوچتے ہوئے کہ یہ محض ایک گزرتا ہوا سحر ہے۔ ایک دن ساحل کے دوست علی نے اس کے خلبشار کو دیکھا اور اسے کچلنے کے بارے میں چھیڑا۔ ساحل نے اسے صاف کہہ دیا، لیکن علی کے الفاظ ایک دم سے ٹکرائے۔ اسے احساس ہوا کہ اسے خوشبو سے دوبارہ ملنے کی ضرورت ہے، یہ جاننے کے لیے کہ کیا وہ بھی ایسا ہی محسوس کرتی ہے۔ ساحل خوشبو کے ایک جھلک دیکھنے کی امید میں کالج کی کینٹین میں گھومنے کے بہانے ڈھونڈنے لگا۔ آخرکار کئی دنوں کے انتظار کے بعد اس نے اکیلے بیٹھے سوچوں میں گم دیکھا۔ وہ اس کے قریب پہنچا اور انہوں نے ایک بات چیت شروع کی کہ آسانی سے آسان مذاق اور مشترکہ کی ہنسی کی تال میں گر گیا۔ جیسے وہ الگ ہوئے، ساحل نے محسوس کیا کہ اسے خوشبو کے سامنے اپنے جذبات کا اعتراف کرنے کی ضرورت ہے، لیکن خوف نے اسے روک لیا۔ وہ ڈر رہا تھا، کیا ہوگا اگر وہ ایسا محسوس نہیں کرتی ہے، کہ کیا ہوگا اگر اس نے سوچا کہ وہ صرف ایک دلکش عشق بازی ہے۔ خوشبو بھی پٹ گئی، وہ ساحل کے سامنے کھلنا چاہتی تھی، لیکن مسترد ہونے کے خوف اور سماجی توقعات نے اسے روک لیا۔ وہ بہت کم جانتی تھی کہ ان کے چھپے ہوئے احساسات کا امتحان ہونے والا تھا، کیونکہ ان کے خاندان ان کی زندگیوں میں اس طرح سے الجھنے والے تھے جس کا انہوں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ تو ویورز، اس ڈرامے کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے؟ کیا ساحل اور خوشبو ایک دوسرے کے ساتھ مل پائیں گے؟ اپنے رائے کی اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے، اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ السلام علیکم ویورز، بھی وہی تعلق محسوس کیا جو اس نے کیا جب ساحل اپنے کلاسوں میں جا رہا تھا تو اس کے دماغ ان کے بات کو دوبارہ چلانے اور اس کے لطیفوں پر ہنسنے کا انداز ان کا موقع کی طرف بھٹک گیا۔ خوشبو بھی اپنی پڑھائی پر توجہ مرکوز کرنے کے لیے جدوجہد کر رہی تھی۔ وہ ساحل کی دلکش مسکراہٹ کے بارے میں سوچتی رہی، جس طرح وہ اسے سچی دلچسپی سے سنتا تھا۔ جب بھی اس کے بارے میں سوچتی تھی تو اسے اپنے سینے میں پڑپڑاہٹ محسوس ہوتی تھی،
لیکن اس نے جذبات کو ایک طرف دھکیل دیا، یہ سوچتے ہوئے کہ یہ محض ایک گزرتا ہوا شہر ہے۔ ایک دن ساحل کے دوست علی نے اس کے خلبشار کو دیکھا اور اسے کچلنے کے بارے میں چھیڑا۔ ساحل نے اسے صاف کہہ دیا، لیکن علی کے الفاظ ایک دم سے ٹکرائے۔ اسے احساس ہوا کہ اسے خوشبو سے دوبارہ ملنے کی ضرورت ہے، یہ جاننے کے لیے کہ کیا وہ بھی ایسا ہی محسوس کرتی ہے۔ ساحل خوشبو کے ایک جھلک دیکھنے کی امید میں کالج کی کینٹین میں گھومنے کے بہانے ڈھونڈنے لگا۔ آخرکار کئی دنوں کے انتظار کے بعد اس نے اکیلے بیٹھے سوچوں میں گم دیکھا۔ وہ اس کے قریب پہنچا اور انہوں نے ایک بات چیت شروع کی کہ آسانی سے آسان مذاق اور مشترکہ کی ہنسی کے تال میں گر گیا۔ جیسے ہی وہ الگ ہوئے، ساحل نے محسوس کیا کہ اسے خوشبو کے سامنے اپنے جذبات کا اعتراف کرنے کی ضرورت ہے، لیکن خوف نے اسے روک لیا۔ وہ ڈر رہا تھا، کیا ہوگا اگر وہ ایسا محسوس نہیں کرتی ہے، کہ کیا ہوگا اگر اس نے سوچا کہ وہ صرف ایک دلکش عشق بازی ہے۔ خوشبو بھی پٹ گئی، وہ ساحل کے سامنے کھلنا چاہتی تھی، لیکن مسترد ہونے کے خوف اور سماجی توقعات نے اسے روک لیا۔ وہ بہت کم جانتی تھی کہ ان کے چھپے ہوئے احساسات کا امتحان ہونے والا تھا، کیونکہ ان کے خاندان ان کی زندگیوں میں اس طرح سے الجھنے والے تھے جس کا انہوں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ تو ویورز، اس ڈرامے کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے؟ کیا ساحل اور خوشبو ایک دوسرے کے ساتھ مل پائیں گے؟ اپنے رائے کی اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے، اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ السلام علیکم ویورز، بھی وہی تعلق محسوس کیا جو اس نے کیا تھا۔ جب ساحل اپنے کلاسوں میں جا رہا تھا تو اس کے دماغ ان کے بات کو دوبارہ چلانے اور اس کے لطیفوں پر ہنسنے کا انداز ان کا موقع کی طرف بھٹک گیا۔ خوشبو بھی اپنی پڑھائی پر توجہ مرکوز کرنے کے لیے جدوجہد کر رہی تھی۔ وہ ساحل کی دلکش مسکراہٹ کے بارے میں سوچتی رہی، جس طرح وہ اسے سچی دلچسپی سے سنتا تھا۔ جب بھی اس کے بارے میں سوچتی تھی تو اسے اپنے سینے میں پڑپڑاہٹ محسوس ہوتی تھی، لیکن اس نے جذبات کو ایک طرف دھکیل دیا، یہ سوچتے ہوئے کہ یہ محض ایک گزرتا ہوا شہر ہے۔ ایک دن ساحل کے دوست علی نے اس کے خلبشار کو دیکھا اور اسے کچلنے کے بارے میں چھیڑا۔ ساحل نے اسے صاف کہہ دیا، لیکن علی کے الفاظ ایک دم سے ٹکرائے۔ اسے احساس ہوا کہ اسے خوشبو سے دوبارہ ملنے کی ضرورت ہے، یہ جاننے کے لیے کہ کیا وہ بھی ایسا ہی محسوس کرتی ہے۔ ساحل خوشبو کے ایک جھلک دیکھنے کی امید میں کالج کی کینٹین میں گھومنے کے بہانے ڈھونڈنے لگا۔ آخرکار کئی دنوں کے انتظار کے بعد اس نے اکیلے بیٹھے سوچوں میں گم دیکھا۔ وہ اس کے قریب پہنچا اور انہوں نے ایک بات چیت شروع کی کہ آسانی سے آسان مذاق اور مشترکہ کی ہنسی کے تال میں گر گیا۔ جیسے ہی وہ الگ ہوئے، ساحل نے محسوس کیا کہ اسے خوشبو کے سامنے اپنے جذبات کا اعتراف کرنے کی ضرورت ہے، لیکن خوف نے اسے روک لیا۔ وہ ڈر رہا تھا، کیا ہوگا اگر وہ ایسا محسوس نہیں کرتی ہے، کہ کیا ہوگا اگر اس نے سوچا کہ وہ صرف ایک دلکش عشق بازی ہے۔ خوشبو بھی پٹ گئی، وہ ساحل کے سامنے کھلنا چاہتی تھی، لیکن مسترد ہونے کے خوف اور سماجی توقعات نے اسے روک لیا۔ وہ بہت کم جانتی تھی کہ ان کے چھپے ہوئے احساسات کا امتحان ہونے والا تھا، کیونکہ ان کے خاندان ان کی زندگیوں میں اس طرح سے الجھنے والے تھے جس کا انہوں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ تو ویورز، اس ڈرامے کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے؟ کیا ساحل اور خوشبو ایک دوسرے کے ساتھ مل پائیں گے؟ اپنے رائے کی اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے، اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ السلام علیکم ویورز، بھی وہی تعلق محسوس کیا جو اس نے کیا تھا۔ جب ساحل اپنے کلاسوں میں جا رہا تھا تو اس کے دماغ ان کے بات کو دوبارہ چلانے اور اس کے لطیفوں پر ہنسنے کا انداز ان کا موقع کی طرف بھٹک گیا۔ خوشبو بھی اپنی پڑھائی پر توجہ مرکوز کرنے کے لیے جدوجہد کر رہی تھی۔ وہ ساحل کی دلکش مسکراہٹ کے بارے میں سوچتی رہی، جس طرح وہ اسے سچی دلچسپی سے سنتا تھا۔ جب بھی اس کے بارے میں سوچتی تھی تو اسے اپنے سینے میں پڑپڑاہٹ محسوس ہوتی تھی، لیکن اس نے جذبات کو ایک طرف دھکیل دیا، یہ سوچتے ہوئے کہ یہ محض ایک گزرتا ہوا شہر ہے۔ ایک دن ساحل کے دوست علی نے اس کے خلبشار کو دیکھا اور اسے کچلنے کے بارے میں چھیڑا۔ ساحل نے اسے صاف کہہ دیا، لیکن علی کے الفاظ ایک دم سے ٹکرائے۔ اسے احساس ہوا
کہ اسے خوشبو سے دوبارہ ملنے کی ضرورت ہے، یہ جاننے کے لیے کہ کیا وہ بھی ایسا ہی محسوس کرتی ہے۔ ساحل خوشبو کے ایک جھلک دیکھنے کی امید میں کالج کی کینٹین میں گھومنے کے بہانے ڈھونڈنے لگا۔ آخرکار کئی دنوں کے انتظار کے بعد اس نے اکیلے بیٹھے سوچوں میں گم دیکھا۔ وہ اس کے قریب پہنچا اور انہوں نے ایک بات چیت شروع کی کہ آسانی سے آسان مذاق اور مشترکہ کی ہنسی کی تال میں گر گیا۔ جیسے ہی وہ الگ ہوئے، ساحل نے محسوس کیا کہ اسے خوشبو کے سامنے اپنے جذبات کا اعتراف کرنے کی ضرورت ہے، لیکن خوف نے اسے روک لیا۔ وہ ڈر رہا تھا، کیا ہوگا اگر وہ ایسا محسوس نہیں کرتی ہے، کہ کیا ہوگا اگر اس نے سوچا کہ وہ صرف ایک دلکش عشق بازی ہے۔ خوشبو بھی پٹ گئی، وہ ساحل کے سامنے کھلنا چاہتی تھی، لیکن مسترد ہونے کے خوف اور سماجی توقعات نے اسے روک لیا۔ وہ بہت کم جانتی تھی کہ ان کے چھپے ہوئے احساسات کا امتحان ہونے والا تھا، کیونکہ ان کے خاندان ان کی زندگی میں اس طرح سے الجھنے والے تھے جس کا انہوں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ تو ویورز، اس ڈرامے کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے؟ کیا ساحل اور خوشبو ایک دوسرے کے ساتھ مل پائیں گے؟ اپنے رائے کی اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے، اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ السلام علیکم ویورز، بھی وہی تعلق محسوس کیا جو اس نے کیا تھا۔ جب ساحل اپنے کلاسوں میں جا رہا تھا تو اس کے دماغ ان کے بات کو دوبارہ چلانے اور اس کے لطیفوں پر ہنسنے کا انداز ان کا موقع کی طرف بھٹک گیا۔ خوشبو بھی اپنی پڑھائی پر توجہ مرکوز کرنے کے لیے جدوجہد کر رہی تھی۔ وہ ساحل کی دلکش مسکراہٹ کے بارے میں سوچتی رہی، جس طرح وہ اسے سچی دلچسپی سے سنتا تھا۔ جب بھی اس کے بارے میں سوچتی تھی تو اسے اپنے سینے میں پڑپڑاہٹ محسوس ہوتی تھی، لیکن اس نے جذبات کو ایک طرف دھکیل دیا، یہ سوچتے ہوئے کہ یہ محض ایک گزرتا ہوا شہر ہے۔ ایک دن ساحل کے دوست علی نے اس کے خلبشار کو دیکھا اور اسے کچلنے کے بارے میں چھیڑا۔ ساحل نے اسے صاف کہہ دیا، لیکن علی کے الفاظ ایک دم سے ٹکرائے۔ اسے احساس ہوا کہ اسے خوشبو سے دوبارہ ملنے کی ضرورت ہے، یہ جاننے کے لیے کہ کیا وہ بھی ایسا ہی محسوس کرتی ہے۔ ساحل خوشبو کے ایک جھلک دیکھنے کی امید میں کالج کی کینٹین میں گھومنے کے بہانے ڈھونڈنے لگا۔ آخرکار کئی دنوں کے انتظار کے بعد اس نے اکیلے بیٹھے سوچوں میں گم دیکھا۔ وہ اس کے قریب پہنچا اور انہوں نے ایک بات چیت شروع کی کہ آسانی سے آسان مذاق اور مشترکہ کی ہنسی کی تال میں گر گیا۔ جیسے ہی وہ الگ ہوئے، ساحل نے محسوس کیا کہ اسے خوشبو کے سامنے اپنے جذبات کا اعتراف کرنے کی ضرورت ہے، لیکن خوف نے اسے روک لیا۔ وہ ڈر رہا تھا، کیا ہوگا اگر وہ ایسا محسوس نہیں کرتی ہے، کہ کیا ہوگا اگر اس نے سوچا کہ وہ صرف ایک دلکش عشق بازی ہے۔ خوشبو بھی پٹ گئی، وہ ساحل کے سامنے کھلنا چاہتی تھی، لیکن مسترد ہونے کے خوف اور سماجی توقعات نے اسے روک لیا۔ وہ بہت کم جانتی تھی کہ ان کے چھپے ہوئے احساسات کا امتحان ہونے والا تھا، کیونکہ ان کے خاندان ان کی زندگی میں اس طرح سے الجھنے والے تھے جس کا انہوں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ تو ویورز، اس ڈرامے کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے؟ کیا ساحل اور خوشبو ایک دوسرے کے ساتھ مل پائیں گے؟ اپنے رائے کی اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے، اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ السلام علیکم ویورز، بھی وہی تعلق محسوس کیا جو اس نے کیا تھا۔ جب ساحل اپنے کلاسوں میں جا رہا تھا تو اس کے دماغ ان کے بات کو دوبارہ چلانے اور اس کے لطیفوں پر ہنسنے کا انداز ان کا موقع کی طرف بھٹک گیا۔ خوشبو بھی اپنی پڑھائی پر توجہ مرکوز کرنے کے لیے جدوجہد کر رہی تھی۔ وہ ساحل کی دلکش مسکراہٹ کے بارے میں سوچتی رہی، جس طرح وہ اسے سچی دلچسپی سے سنتا تھا۔ جب بھی اس کے بارے میں سوچتی تھی تو اسے اپنے سینے میں پڑپڑاہٹ محسوس ہوتی تھی، لیکن اس نے جذبات کو ایک طرف دھکیل دیا، یہ سوچتے ہوئے کہ یہ محض ایک گزرتا ہوا شہر ہے۔ ایک دن ساحل کے دوست علی نے اس کے خلبشار کو دیکھا اور اسے کچلنے کے بارے میں چھیڑا۔ ساحل نے اسے صاف کہہ دیا، لیکن علی کے الفاظ ایک دم سے ٹکرائے۔ اسے احساس ہوا کہ اسے خوشبو سے دوبارہ ملنے کی ضرورت ہے، یہ جاننے کے لیے کہ کیا وہ بھی ایسا ہی محسوس کرتی ہے۔ ساحل خوشبو کے ایک جھلک دیکھنے کی امید میں کالج کی کینٹین میں گھومنے کے بہانے ڈھونڈنے لگا۔ آخرکار کئی دنوں کے انتظار کے بعد اس نے اکیلے بیٹھے سوچوں میں گم دیکھا۔ وہ اس کے قریب پہنچا اور انہوں نے ایک بات چیت شروع کی کہ آسانی سے آسان مذاق اور مشترکہ کی ہنسی کی تال میں گر گیا۔ جیسے ہی وہ الگ ہوئے، ساحل نے محسوس کیا کہ اسے خوشبو کے سامنے اپنے جذبات کا اعتراف کرنے کی ضرورت ہے،
لیکن خوف نے اسے روک لیا۔ وہ ڈر رہا تھا کیا ہوگا اگر وہ ایسا محسوس نہیں کرتی ہے، کہ کیا ہوگا اگر اس نے سوچا کہ وہ صرف ایک دلکش اشک بازی ہے۔ خوشبو بھی پٹ گئی، وہ ساحل کے سامنے کھلنا چاہتی تھی، لیکن مسترد ہونے کے خوف اور سماجی توقعات نے اسے روک لیا۔ وہ بہت کم جانتی تھی کہ ان کے چھپے ہوئے احساسات کا امتحان ہونے والا تھا، کیونکہ ان کے خاندان ان کی زندگی میں اس طرح سے الجھنے والے تھے جس کا انہوں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ ٹی ویورز، اس ڈرامے کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے؟ کیا ساحل اور خوشبو ایک دوسرے کے ساتھ مل پائیں گے؟ اپنے رائے کی اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے، اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ السلام علیکم ویورز، بھی وہی تعلق محسوس کیا جو اس نے کیا تھا۔ جب ساحل اپنے کلاسوں میں جا رہا تھا تو اس کے دماغ ان کے بات کو دوبارہ چلانے اور اس کے لطیفوں پر ہنسنے کا انداز ان کا موقع کی طرف بھٹک گیا۔ خوشبو بھی اپنی پڑھائی پر توجہ مرکوز کرنے کے لیے جدوجہد کر رہی تھی۔ وہ ساحل کی دلکش مسکراہٹ کے بارے میں سوچتی رہی، جس طرح وہ اسے سچی دلچسپی سے سنتا تھا۔ جب بھی اس کے بارے میں سوچتی تھی تو اسے اپنے سینے میں پڑپڑاہٹ محسوس ہوتی تھی، لیکن اس نے جذبات کو ایک طرف دھکیل دیا، یہ سوچتے ہوئے کہ یہ محض ایک گزرتا ہوا شہر ہے۔ ایک دن ساحل کے دوست علی نے اس کے خلبشار کو دیکھا اور اسے کچلنے کے بارے میں چھیڑا۔ ساحل نے اسے صاف کہہ دیا، لیکن علی کے الفاظ ایک دم سے ٹکرائے۔ اسے احساس ہوا کہ اسے خوشبو سے دوبارہ ملنے کی ضرورت ہے، یہ جاننے کے لیے کہ کیا وہ بھی ایسا ہی محسوس کرتی ہے۔ ساحل خوشبو کے ایک جھلک دیکھنے کی امید میں کالج کی کینٹین میں گھومنے کے بہانے ڈھونڈنے لگا۔ آخرکار کئی دنوں کے انتظار کے بعد اس نے اکیلے بیٹھے سوچوں میں گم دیکھا۔ وہ اس کے قریب پہنچا اور انہوں نے ایک بات چیت شروع کی کہ آسانی سے آسان مذاق اور مشترکہ کی ہنسی کے تال میں گر گیا۔ جیسے ہی وہ الگ ہوئے، ساحل نے محسوس کیا کہ اسے خوشبو کے سامنے اپنے جذبات کا اعتراف کرنے کی ضرورت ہے، لیکن خوف نے اسے روک لیا۔ وہ ڈر رہا تھا کیا ہوگا اگر وہ ایسا محسوس نہیں کرتی ہے، کہ کیا ہوگا اگر اس نے سوچا کہ وہ صرف ایک دلکش اشک بازی ہے۔ خوشبو بھی پٹ گئی، وہ ساحل کے سامنے کھلنا چاہتی تھی، لیکن مسترد ہونے کے خوف اور سماجی توقعات نے اسے روک لیا۔ وہ بہت کم جانتی تھی کہ ان کے چھپے ہوئے احساسات کا امتحان ہونے والا تھا، کیونکہ ان کے خاندان ان کی زندگی میں اس طرح سے الجھنے والے تھے جس کا انہوں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ ٹی ویورز، اس ڈرامے کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے؟ کیا ساحل اور خوشبو ایک دوسرے کے ساتھ مل پائیں گے؟ اپنے رائے کی اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے، اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ السلام علیکم ویورز، بھی وہی تعلق محسوس کیا جو اس نے کیا تھا۔ جب ساحل اپنے کلاسوں میں جا رہا تھا تو اس کے دماغ ان کے بات کو دوبارہ چلانے اور اس کے لطیفوں پر ہنسنے کا انداز ان کا موقع کی طرف بھٹک گیا۔ خوشبو بھی اپنی پڑھائی پر توجہ مرکوز کرنے کے لیے جدوجہد کر رہی تھی۔ وہ ساحل کی دلکش مسکراہٹ کے بارے میں سوچتی رہی، جس طرح وہ اسے سچی دلچسپی سے سنتا تھا۔ جب بھی اس کے بارے میں سوچتی تھی تو اسے اپنے سینے میں پڑپڑاہٹ محسوس ہوتی تھی، لیکن اس نے جذبات کو ایک طرف دھکیل دیا، یہ سوچتے ہوئے کہ یہ محض ایک گزرتا ہوا شہر ہے۔ ایک دن ساحل کے دوست علی نے اس کے خلبشار کو دیکھا اور اسے کچلنے کے بارے میں چھیڑا۔ ساحل نے اسے صاف کہہ دیا، لیکن علی کے الفاظ ایک دم سے ٹکرائے۔ اسے احساس ہوا کہ اسے خوشبو سے دوبارہ ملنے کی ضرورت ہے، یہ جاننے کے لیے کہ کیا وہ بھی ایسا ہی محسوس کرتی ہے۔ ساحل خوشبو کے ایک جھلک دیکھنے کی امید میں کالج کی کینٹین میں گھومنے کے بہانے ڈھونڈنے لگا۔ آخرکار کئی دنوں کے انتظار کے بعد اس نے اکیلے بیٹھے سوچوں میں گم دیکھا۔ وہ اس کے قریب پہنچا اور انہوں نے ایک بات چیت شروع کی کہ آسانی سے آسان مذاق اور مشترکہ کی ہنسی کے تال میں گر گیا۔ جیسے ہی وہ الگ ہوئے، ساحل نے محسوس کیا کہ اسے خوشبو کے سامنے اپنے جذبات کا اعتراف کرنے کی ضرورت ہے، لیکن خوف نے اسے روک لیا۔ وہ ڈر رہا تھا کیا ہوگا اگر وہ ایسا محسوس نہیں کرتی ہے، کہ کیا ہوگا اگر اس نے سوچا کہ وہ صرف ایک دلکش اشک بازی ہے۔ خوشبو بھی پٹ گئی، وہ ساحل کے سامنے کھلنا چاہتی تھی، لیکن مسترد ہونے کے خوف اور سماجی توقعات نے اسے روک لیا۔ وہ بہت کم جانتی تھی کہ ان کے چھپے ہوئے احساسات کا امتحان ہونے والا تھا، کیونکہ ان کے خاندان ان کی زندگی میں اس طرح سے الجھنے والے تھے جس کا انہوں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔
تو ویورز اس ڈرامے کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے؟ کیا ساحل اور خوشبو ایک دوسرے کے ساتھ مل پائیں گے؟ اپنے رائے کی اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ السلام علیکم ویورز، بھی وہی تعلق محسوس کیا جو اس نے کیا تھا۔ ساحل اپنے کلاسوں میں جا رہا تھا تو اس کے دماغ ان کے بات کو دوبارہ چلانے اور اس کے لطیفوں پر ہنسنے کا انداز ان کا موقع کی طرف بھٹک گیا۔ خوشبو بھی اپنی پڑھائی پر توجہ مرکوز کرنے کے لیے جدوجہد کر رہی تھی۔ وہ ساحل کی دلکش مسکراہٹ کے بارے میں سوچتی رہی، جس طرح وہ اسے سچی دلچسپی سے سنتا تھا۔ جب بھی اس کے بارے میں سوچتی تھی تو اسے اپنے سینے میں پڑپڑاہٹ محسوس ہوتی تھی، لیکن اس نے جذبات کو ایک طرف دھکیل دیا، یہ سوچتے ہوئے کہ یہ محض ایک گزرتا ہوا سحر ہے۔ ایک دن ساحل کے دوست علی نے اس کے خلبشار کو دیکھا اور اسے کچلنے کے بارے میں چھیڑا۔ ساحل نے اسے صاف کہہ دیا، لیکن علی کے الفاظ ایک دم سے ٹکرائے۔ اسے احساس ہوا کہ اسے خوشبو سے دوبارہ ملنے کی ضرورت ہے، یہ جاننے کے لیے کہ کیا وہ بھی ایسا ہی محسوس کرتی ہے۔ ساحل خوشبو کے ایک جھلک دیکھنے کی امید میں کالج کی کینٹین میں گھومنے کے بہانے ڈھونڈنے لگا۔ آخرکار کئی دنوں کے انتظار کے بعد اس نے اکیلے بیٹھے سوچوں میں گم دیکھا۔ وہ اس کے قریب پہنچا اور انہوں نے ایک بات چیت شروع کی کہ آسانی سے آسان مذاق اور مشترکہ کی ہنسی کے تال میں گر گیا۔ جیسے ہی وہ الگ ہوئے، ساحل نے محسوس کیا کہ اسے خوشبو کے سامنے اپنے جذبات کا اعتراف کرنے کی ضرورت ہے، لیکن خوف نے اسے روک لیا۔ وہ ڈر رہا تھا، کیا ہوگا اگر وہ ایسا محسوس نہیں کرتی ہے؟ کہ کیا ہوگا اگر اس نے سوچا کہ وہ صرف ایک دلکش عشق بازی ہے؟ خوشبو بھی پٹ گئی، وہ ساحل کے سامنے کھلنا چاہتی تھی، لیکن مسترد ہونے کے خوف اور سماجی توقعات نے اسے روک لیا۔ وہ بہت کم جانتی تھی کہ ان کے چھپے ہوئے احساسات کا امتحان ہونے والا تھا، کیونکہ ان کے خاندان ان کی زندگیوں میں اس طرح سے الجھنے والے تھے جس کا انہوں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ تو ویورز اس ڈرامے کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے؟ کیا ساحل اور خوشبو ایک دوسرے کے ساتھ مل پائیں گے؟ اپنے رائے کی اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ السلام علیکم ویورز، بھی وہی تعلق محسوس کیا جو اس نے کیا تھا۔ ساحل اپنے کلاسوں میں جا رہا تھا تو اس کے دماغ ان کے بات کو دوبارہ چلانے اور اس کے لطیفوں پر ہنسنے کا انداز ان کا موقع کی طرف بھٹک گیا۔ خوشبو بھی اپنی پڑھائی پر توجہ مرکوز کرنے کے لیے جدوجہد کر رہی تھی۔ وہ ساحل کی دلکش مسکراہٹ کے بارے میں سوچتی رہی، جس طرح وہ اسے سچی دلچسپی سے سنتا تھا۔ جب بھی اس کے بارے میں سوچتی تھی تو اسے اپنے سینے میں پڑپڑاہٹ محسوس ہوتی تھی، لیکن اس نے جذبات کو ایک طرف دھکیل دیا، یہ سوچتے ہوئے کہ یہ محض ایک گزرتا ہوا سحر ہے۔ ایک دن ساحل کے دوست علی نے اس کے خلبشار کو دیکھا اور اسے کچلنے کے بارے میں چھیڑا۔ ساحل نے اسے صاف کہہ دیا، لیکن علی کے الفاظ ایک دم سے ٹکرائے۔ اسے احساس ہوا کہ اسے خوشبو سے دوبارہ ملنے کی ضرورت ہے، یہ جاننے کے لیے کہ کیا وہ بھی ایسا ہی محسوس کرتی ہے۔ ساحل خوشبو کے ایک جھلک دیکھنے کی امید میں کالج کی کینٹین میں گھومنے کے بہانے ڈھونڈنے لگا۔ آخرکار کئی دنوں کے انتظار کے بعد اس نے اکیلے بیٹھے سوچوں میں گم دیکھا۔ وہ اس کے قریب پہنچا اور انہوں نے ایک بات چیت شروع کی کہ آسانی سے آسان مذاق اور مشترکہ کی ہنسی کے تال میں گر گیا۔ جیسے ہی وہ الگ ہوئے، ساحل نے محسوس کیا کہ اسے خوشبو کے سامنے اپنے جذبات کا اعتراف کرنے کی ضرورت ہے، لیکن خوف نے اسے روک لیا۔ وہ ڈر رہا تھا، کیا ہوگا اگر وہ ایسا محسوس نہیں کرتی ہے؟ کہ کیا ہوگا اگر اس نے سوچا کہ وہ صرف ایک دلکش عشق بازی ہے؟ خوشبو بھی پٹ گئی، وہ ساحل کے سامنے کھلنا چاہتی تھی، لیکن مسترد ہونے کے خوف اور سماجی توقعات نے اسے روک لیا۔ وہ بہت کم جانتی تھی کہ ان کے چھپے ہوئے احساسات کا امتحان ہونے والا تھا، کیونکہ ان کے خاندان ان کی زندگیوں میں اس طرح سے الجھنے والے تھے جس کا انہوں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ تو ویورز اس ڈرامے کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے؟ کیا ساحل اور خوشبو ایک دوسرے کے ساتھ مل پائیں گے؟ اپنے رائے کی اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ السلام علیکم ویورز، بھی وہی تعلق محسوس کیا جو اس نے کیا تھا۔ ساحل اپنے کلاسوں میں جا رہا تھا تو اس کے دماغ ان کے بات
کو دوبارہ چلانے اور اس کے لطیفوں پر ہنسنے کا انداز ان کا موقع کی طرف بھٹک گیا۔ خوشبو بھی اپنی پڑھائی پر توجہ مرکوز کرنے کے لیے جدوجہد کر رہی تھی۔ وہ ساحل کی دلکش مسکراہٹ کے بارے میں سوچتی رہی، جس طرح وہ اسے سچی دلچسپی سے سنتا تھا۔ جب بھی اس کے بارے میں سوچتی تھی تو اسے اپنے سینے میں پڑپڑاہٹ محسوس ہوتی تھی، لیکن اس نے جذبات کو ایک طرف دھکیل دیا، یہ سوچتے ہوئے کہ یہ محض ایک گزرتا ہوا سحر ہے۔ ایک دن ساحل کے دوست علی نے اس کے خلبشار کو دیکھا اور اسے کچلنے کے بارے میں چھیڑا۔ ساحل نے اسے صاف کہہ دیا، لیکن علی کے الفاظ ایک دم سے ٹکرائے۔ اسے احساس ہوا کہ اسے خوشبو سے دوبارہ ملنے کی ضرورت ہے، یہ جاننے کے لیے کہ کیا وہ بھی ایسا ہی محسوس کرتی ہے۔ ساحل خوشبو کے ایک جھلک دیکھنے کی امید میں کالج کی کینٹین میں گھومنے کے بہانے ڈھونڈنے لگا۔ آخرکار کئی دنوں کے انتظار کے بعد اس نے اکیلے بیٹھے سوچوں میں گم دیکھا۔ وہ اس کے قریب پہنچا اور انہوں نے ایک بات چیت شروع کی کہ آسانی سے آسان مذاق اور مشترکہ کے ہنسی کی تال میں گر گیا۔ جیسے ہی وہ الگ ہوئے، ساحل نے محسوس کیا کہ اسے خوشبو کے سامنے اپنے جذبات کا اعتراف کرنے کی ضرورت ہے، لیکن خوف نے اسے روک لیا۔ وہ ڈر رہا تھا، کیا ہوگا اگر وہ ایسا محسوس نہیں کرتی ہے؟ کہ کیا ہوگا اگر اس نے سوچا کہ وہ صرف ایک دلکش عشق بازی ہے؟ خوشبو بھی پٹ گئی۔ وہ ساحل کے سامنے کھلنا چاہتی تھی، لیکن مسترد ہونے کے خوف اور سماجی توقعات نے اسے روک لیا۔ وہ بہت کم جانتی تھی کہ ان کے چھپے ہوئے احساسات کا امتحان ہونے والا تھا، کیونکہ ان کے خاندان ان کی زندگیوں میں اس طرح سے الجھنے والے تھے جس کا انہوں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ ویورز، اس ڈرامے کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے؟ کیا ساحل اور خوشبو ایک دوسرے کے ساتھ مل پائیں گے؟ اپنے رائے کی اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے، اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ السلام علیکم ویورز، بھی وہی تعلق محسوس کیا جو اس نے کیا تھا۔ جب ساحل اپنے کلاسوں میں جا رہا تھا تو اس کے دماغ ان کے بات کو دوبارہ چلانے اور اس کے لطیفوں پر ہنسنے کا انداز ان کا موقع کی طرف بھٹک گیا۔ خوشبو بھی اپنی پڑھائی پر توجہ مرکوز کرنے کے لیے جدوجہد کر رہی تھی۔ وہ ساحل کی دلکش مسکراہٹ کے بارے میں سوچتی رہی، جس طرح وہ اسے سچی دلچسپی سے سنتا تھا۔ جب بھی اس کے بارے میں سوچتی تھی تو اسے اپنے سینے میں پڑپڑاہٹ محسوس ہوتی تھی، لیکن اس نے جذبات کو ایک طرف دھکیل دیا، یہ سوچتے ہوئے کہ یہ محض ایک گزرتا ہوا سحر ہے۔ ایک دن ساحل کے دوست علی نے اس کے خلبشار کو دیکھا اور اسے کچلنے کے بارے میں چھیڑا۔ ساحل نے اسے صاف کہہ دیا، لیکن علی کے الفاظ ایک دم سے ٹکرائے۔ اسے احساس ہوا کہ اسے خوشبو سے دوبارہ ملنے کی ضرورت ہے، یہ جاننے کے لیے کہ کیا وہ بھی ایسا ہی محسوس کرتی ہے۔ ساحل خوشبو کے ایک جھلک دیکھنے کی امید میں کالج کی کینٹین میں گھومنے کے بہانے ڈھونڈنے لگا۔ آخرکار کئی دنوں کے انتظار کے بعد اس نے اکیلے بیٹھے سوچوں میں گم دیکھا۔ وہ اس کے قریب پہنچا اور انہوں نے ایک بات چیت شروع کی کہ آسانی سے آسان مذاق اور مشترکہ کے ہنسی کی تال میں گر گیا۔ جیسے ہی وہ الگ ہوئے، ساحل نے محسوس کیا کہ اسے خوشبو کے سامنے اپنے جذبات کا اعتراف کرنے کی ضرورت ہے، لیکن خوف نے اسے روک لیا۔ وہ ڈر رہا تھا، کیا ہوگا اگر وہ ایسا محسوس نہیں کرتی ہے؟ کہ کیا ہوگا اگر اس نے سوچا کہ وہ صرف ایک دلکش عشق بازی ہے؟ خوشبو بھی پٹ گئی۔ وہ ساحل کے سامنے کھلنا چاہتی تھی، لیکن مسترد ہونے کے خوف اور سماجی توقعات نے اسے روک لیا۔ وہ بہت کم جانتی تھی کہ ان کے چھپے ہوئے احساسات کا امتحان ہونے والا تھا، کیونکہ ان کے خاندان ان کی زندگیوں میں اس طرح سے الجھنے والے تھے جس کا انہوں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ ویورز، اس ڈرامے کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے؟ کیا ساحل اور خوشبو ایک دوسرے کے ساتھ مل پائیں گے؟ اپنے رائے کی اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے، اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ السلام علیکم ویورز، بھی وہی تعلق محسوس کیا جو اس نے کیا تھا۔ جب ساحل اپنے کلاسوں میں جا رہا تھا تو اس کے دماغ ان کے بات کو دوبارہ چلانے اور اس کے لطیفوں پر ہنسنے کا انداز ان کا موقع کی طرف بھٹک گیا۔ خوشبو بھی اپنی پڑھائی پر توجہ مرکوز کرنے کے لیے جدوجہد کر رہی تھی۔ وہ ساحل کی دلکش مسکراہٹ کے بارے میں سوچتی رہی، جس طرح وہ اسے سچی دلچسپی سے سنتا تھا۔ جب بھی اس کے بارے میں سوچتی تھی تو اسے اپنے سینے میں پڑپڑاہٹ محسوس ہوتی تھی، لیکن اس نے جذبات کو ایک طرف دھکیل دیا، یہ سوچتے ہوئے کہ یہ محض ایک گزرتا ہوا سحر ہے۔ ایک دن ساحل کے دوست علی نے اس کے خلبشار کو دیکھا
اور اسے کچلنے کے بارے میں چھیڑا۔ ساحل نے اسے صاف کہہ دیا، لیکن علی کے الفاظ ایک دم سے ٹکرائے۔ اسے احساس ہوا کہ اسے خوشبو سے دوبارہ ملنے کی ضرورت ہے، یہ جاننے کے لیے کہ کیا وہ بھی ایسا ہی محسوس کرتی ہے۔ ساحل خوشبو کے ایک جھلک دیکھنے کی امید میں کالج کی کینٹین میں گھومنے کے بہانے ڈھونڈنے لگا۔ آخرکار کئی دنوں کے انتظار کے بعد اس نے اکیلے بیٹھے سوچوں میں گم دیکھا۔ وہ اس کے قریب پہنچا اور انہوں نے ایک بات چیت شروع کی کہ آسانی سے آسان مذاق اور مشترکہ کی ہنسی کے تال میں گر گیا۔ جیسے وہ الگ ہوئے، ساحل نے محسوس کیا کہ اسے خوشبو کے سامنے اپنے جذبات کا اعتراف کرنے کی ضرورت ہے، لیکن خوف نے اسے روک لیا۔ وہ ڈر رہا تھا، کیا ہوگا اگر وہ ایسا محسوس نہیں کرتی ہے؟ کہ کیا ہوگا اگر اس نے سوچا کہ وہ صرف ایک دلکش عشق بازی ہے؟ خوشبو بھی پٹ گئی۔ وہ ساحل کے سامنے کھلنا چاہتی تھی، لیکن مسترد ہونے کے خوف اور سماجی توقعات نے اسے روک لیا۔ وہ بہت کم جانتی تھی کہ ان کے چھپے ہوئے احساسات کا امتحان ہونے والا تھا، کیونکہ ان کے خاندان ان کی زندگیوں میں اس طرح سے الجھنے والے تھے جس کا انہوں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ ویورز، اس ڈرامے کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے؟ کیا ساحل اور خوشبو ایک دوسرے کے ساتھ مل پائیں گے؟ اپنے رائے کی اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے، اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ السلام علیکم ویورز، بھی وہی تعلق محسوس کیا جو اس نے کیا تھا۔ جب ساحل اپنے کلاسوں میں جا رہا تھا تو اس کے دماغ ان کے بات کو دوبارہ چلانے اور اس کے لطیفوں پر ہنسنے کا انداز ان کا موقع کی طرف بھٹک گیا۔ خوشبو بھی اپنی پڑھائی پر توجہ مرکوز کرنے کے لیے جدوجہد کر رہی تھی۔ وہ ساحل کی دلکش مسکراہٹ کے بارے میں سوچتی رہی، جس طرح وہ اسے سچی دلچسپی سے سنتا تھا۔ جب بھی اس کے بارے میں سوچتی تھی تو اسے اپنے سینے میں پڑپڑاہٹ محسوس ہوتی تھی، لیکن اس نے جذبات کو ایک طرف دھکیل دیا، یہ سوچتے ہوئے کہ یہ محض ایک گزرتا ہوا سحر ہے۔ ایک دن ساحل کے دوست علی نے اس کے خلبشار کو دیکھا اور اسے کچلنے کے بارے میں چھیڑا۔ ساحل نے اسے صاف کہہ دیا، لیکن علی کے الفاظ ایک دم سے ٹکرائے۔ اسے احساس ہوا کہ اسے خوشبو سے دوبارہ ملنے کی ضرورت ہے، یہ جاننے کے لیے کہ کیا وہ بھی ایسا ہی محسوس کرتی ہے۔ ساحل خوشبو کے ایک جھلک دیکھنے کی امید میں کالج کی کینٹین میں گھومنے کے بہانے ڈھونڈنے لگا۔ آخرکار کئی دنوں کے انتظار کے بعد اس نے اکیلے بیٹھے سوچوں میں گم دیکھا۔ وہ اس کے قریب پہنچا اور انہوں نے ایک بات چیت شروع کی کہ آسانی سے آسان مذاق اور مشترکہ کی ہنسی کے تال میں گر گیا۔ جیسے وہ الگ ہوئے، ساحل نے محسوس کیا کہ اسے خوشبو کے سامنے اپنے جذبات کا اعتراف کرنے کی ضرورت ہے، لیکن خوف نے اسے روک لیا۔ وہ ڈر رہا تھا، کیا ہوگا اگر وہ ایسا محسوس نہیں کرتی ہے؟ کہ کیا ہوگا اگر اس نے سوچا کہ وہ صرف ایک دلکش عشق بازی ہے؟ خوشبو بھی پٹ گئی۔ وہ ساحل کے سامنے کھلنا چاہتی تھی، لیکن مسترد ہونے کے خوف اور سماجی توقعات نے اسے روک لیا۔ وہ بہت کم جانتی تھی کہ ان کے چھپے ہوئے احساسات کا امتحان ہونے والا تھا، کیونکہ ان کے خاندان ان کی زندگیوں میں اس طرح سے الجھنے والے تھے جس کا انہوں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ ویورز، اس ڈرامے کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے؟ کیا ساحل اور خوشبو ایک دوسرے کے ساتھ مل پائیں گے؟ اپنے رائے کی اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے، اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ السلام علیکم ویورز، بھی وہی تعلق محسوس کیا جو اس نے کیا تھا۔ جب ساحل اپنے کلاسوں میں جا رہا تھا تو اس کے دماغ ان کے بات کو دوبارہ چلانے اور اس کے لطیفوں پر ہنسنے کا انداز ان کا موقع کی طرف بھٹک گیا۔ خوشبو بھی اپنی پڑھائی پر توجہ مرکوز کرنے کے لیے جدوجہد کر رہی تھی۔ وہ ساحل کی دلکش مسکراہٹ کے بارے میں سوچتی رہی، جس طرح وہ اسے سچی دلچسپی سے سنتا تھا۔ جب بھی اس کے بارے میں سوچتی تھی تو اسے اپنے سینے میں پڑپڑاہٹ محسوس ہوتی تھی، لیکن اس نے جذبات کو ایک طرف دھکیل دیا، یہ سوچتے ہوئے کہ یہ محض ایک گزرتا ہوا سحر ہے۔ ایک دن ساحل کے دوست علی نے اس کے خلبشار کو دیکھا اور اسے کچلنے کے بارے میں چھیڑا۔ ساحل نے اسے صاف کہہ دیا، لیکن علی کے الفاظ ایک دم سے ٹکرائے۔ اسے احساس ہوا کہ اسے خوشبو سے دوبارہ ملنے کی ضرورت ہے، یہ جاننے کے لیے کہ کیا وہ بھی ایسا ہی محسوس کرتی ہے۔ ساحل خوشبو کے ایک جھلک دیکھنے کی امید میں کالج کی کینٹین میں گھومنے کے بہانے ڈھونڈنے لگا۔ آخرکار کئی دنوں کے انتظار کے بعد اس نے اکیلے بیٹھے سوچوں میں گم دیکھا۔ وہ اس کے قریب پہنچا اور انہوں نے ایک بات چیت شروع کی
کہ آسانی سے آسان مذاق اور مشترکہ کی ہنسی کی تال میں گر گیا۔ جیسے ہی وہ الگ ہوئے، ساحل نے محسوس کیا کہ اسے خوشبو کے سامنے اپنے جذبات کا اعتراف کرنے کی ضرورت ہے، لیکن خوف نے اسے روک لیا۔ وہ ڈر رہا تھا، کیا ہوگا اگر وہ ایسا محسوس نہیں کرتی ہے، کہ کیا ہوگا اگر اس نے سوچا کہ وہ صرف ایک دلکش عشق بازی ہے۔ خوشبو بھی پٹ گئی، وہ ساحل کے سامنے کھلنا چاہتی تھی، لیکن مسترد ہونے کے خوف اور سماجی توقعات نے اسے روک لیا۔ وہ بہت کم جانتی تھی کہ ان کے چھپے ہوئے احساسات کا امتحان ہونے والا تھا، کیونکہ ان کے خاندان ان کی زندگیوں میں اس طرح سے الجھنے والے تھے جس کا انہوں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ ویورز، اس ڈرامے کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے؟ کیا ساحل اور خوشبو ایک دوسرے کے ساتھ مل پائیں گے؟ اپنے رائے کی اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے، اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ السلام علیکم ویورز، بھی وہی تعلق محسوس کیا جو اس نے کیا تھا۔ جب ساحل اپنے کلاسوں میں جا رہا تھا تو اس کے دماغ ان کے بات کو دوبارہ چلانے اور اس کے لطیفوں پر ہنسنے کا انداز ان کا موقع کی طرف بھٹک گیا۔ خوشبو بھی اپنی پڑھائی پر توجہ مرکوز کرنے کے لیے جدوجہد کر رہی تھی۔ وہ ساحل کی دلکش مسکراہٹ کے بارے میں سوچتی رہی، جس طرح وہ اسے سچی دلچسپی سے سنتا تھا۔ جب بھی اس کے بارے میں سوچتی تھی تو اسے اپنے سینے میں پڑپڑاہٹ محسوس ہوتی تھی، لیکن اس نے جذبات کو ایک طرف دھکیل دیا، یہ سوچتے ہوئے کہ یہ محض ایک گزرتا ہوا شہر ہے۔ ایک دن ساحل کے دوست علی نے اس کے خلبشار کو دیکھا اور اسے کچلنے کے بارے میں چھیڑا۔ ساحل نے اسے صاف کہہ دیا، لیکن علی کے الفاظ ایک دم سے ٹکرائے۔ اسے احساس ہوا کہ اسے خوشبو سے دوبارہ ملنے کی ضرورت ہے، یہ جاننے کے لیے کہ کیا وہ بھی ایسا ہی محسوس کرتی ہے۔ ساحل خوشبو کے ایک جھلک دیکھنے کی امید میں کالج کی کینٹین میں گھومنے کے بہانے ڈھونڈنے لگا۔ آخرکار کئی دنوں کے انتظار کے بعد اس نے اکیلے بیٹھے سوچوں میں گم دیکھا۔ وہ اس کے قریب پہنچا اور انہوں نے ایک بات چیت شروع کی کہ آسانی سے آسان مذاق اور مشترکہ کی ہنسی کی تال میں گر گیا۔ جیسے ہی وہ الگ ہوئے، ساحل نے محسوس کیا کہ اسے خوشبو کے سامنے اپنے جذبات کا اعتراف کرنے کی ضرورت ہے، لیکن خوف نے اسے روک لیا۔ وہ ڈر رہا تھا، کیا ہوگا اگر وہ ایسا محسوس نہیں کرتی ہے، کہ کیا ہوگا اگر اس نے سوچا کہ وہ صرف ایک دلکش عشق بازی ہے۔ خوشبو بھی پٹ گئی، وہ ساحل کے سامنے کھلنا چاہتی تھی، لیکن مسترد ہونے کے خوف اور سماجی توقعات نے اسے روک لیا۔ وہ بہت کم جانتی تھی کہ ان کے چھپے ہوئے احساسات کا امتحان ہونے والا تھا، کیونکہ ان کے خاندان ان کی زندگیوں میں اس طرح سے الجھنے والے تھے جس کا انہوں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ ویورز، اس ڈرامے کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے؟ کیا ساحل اور خوشبو ایک دوسرے کے ساتھ مل پائیں گے؟ اپنے رائے کی اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے، اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ السلام علیکم ویورز، بھی وہی تعلق محسوس کیا جو اس نے کیا تھا۔ جب ساحل اپنے کلاسوں میں جا رہا تھا تو اس کے دماغ ان کے بات کو دوبارہ چلانے اور اس کے لطیفوں پر ہنسنے کا انداز ان کا موقع کی طرف بھٹک گیا۔ خوشبو بھی اپنی پڑھائی پر توجہ مرکوز کرنے کے لیے جدوجہد کر رہی تھی۔ وہ ساحل کی دلکش مسکراہٹ کے بارے میں سوچتی رہی، جس طرح وہ اسے سچی دلچسپی سے سنتا تھا۔ جب بھی اس کے بارے میں سوچتی تھی تو اسے اپنے سینے میں پڑپڑاہٹ محسوس ہوتی تھی، لیکن اس نے جذبات کو ایک طرف دھکیل دیا، یہ سوچتے ہوئے کہ یہ محض ایک گزرتا ہوا شہر ہے۔ ایک دن ساحل کے دوست علی نے اس کے خلبشار کو دیکھا اور اسے کچلنے کے بارے میں چھیڑا۔ ساحل نے اسے صاف کہہ دیا، لیکن علی کے الفاظ ایک دم سے ٹکرائے۔ اسے احساس ہوا کہ اسے خوشبو سے دوبارہ ملنے کی ضرورت ہے، یہ جاننے کے لیے کہ کیا وہ بھی ایسا ہی محسوس کرتی ہے۔ ساحل خوشبو کے ایک جھلک دیکھنے کی امید میں کالج کی کینٹین میں گھومنے کے بہانے ڈھونڈنے لگا۔ آخرکار کئی دنوں کے انتظار کے بعد اس نے اکیلے بیٹھے سوچوں میں گم دیکھا۔ وہ اس کے قریب پہنچا اور انہوں نے ایک بات چیت شروع کی کہ آسانی سے آسان مذاق اور مشترکہ کی ہنسی کی تال میں گر گیا۔ جیسے ہی وہ الگ ہوئے، ساحل نے محسوس کیا کہ اسے خوشبو کے سامنے اپنے جذبات کا اعتراف کرنے کی ضرورت ہے، لیکن خوف نے اسے روک لیا۔ وہ ڈر رہا تھا، کیا ہوگا اگر وہ ایسا محسوس نہیں کرتی ہے، کہ کیا ہوگا اگر اس نے سوچا کہ وہ صرف ایک دلکش عشق بازی ہے۔ خوشبو بھی پٹ گئی، وہ ساحل کے سامنے کھلنا چاہتی تھی، لیکن مسترد ہونے کے خوف اور سماجی توقعات نے اسے روک لیا۔ وہ بہت کم جانتی تھی
کہ ان کے چھپے ہوئے احساسات کا امتحان ہونے والا تھا، کیونکہ ان کے خاندان ان کی زندگیوں میں اس طرح سے الجھنے والے تھے جس کا انہوں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ تو ویورز، اس ڈرامے کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے؟ کیا ساحل اور خوشبو ایک دوسرے کے ساتھ مل پائیں گے؟ اپنے رائے کی اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے، اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ السلام علیکم ویورز، بھی وہی تعلق محسوس کیا جو اس نے کیا تھا۔ جب ساحل اپنے کلاسوں میں جا رہا تھا تو اس کے دماغ ان کے بات کو دوبارہ چلانے اور اس کے لطیفوں پر ہنسنے کا انداز ان کا موقع کی طرف بھٹک گیا۔ خوشبو بھی اپنی پڑھائی پر توجہ مرکوز کرنے کے لیے جدوجہد کر رہی تھی۔ وہ ساحل کی دلکش مسکراہٹ کے بارے میں سوچتی رہی، جس طرح وہ اسے سچی دلچسپی سے سنتا تھا۔ جب بھی اس کے بارے میں سوچتی تھی تو اسے اپنے سینے میں پڑپڑاہٹ محسوس ہوتی تھی، لیکن اس نے جذبات کو ایک طرف دھکیل دیا، یہ سوچتے ہوئے کہ یہ محض ایک گزرتا ہوا شہر ہے۔ ایک دن ساحل کے دوست علی نے اس کے خلبشار کو دیکھا اور اسے کچلنے کے بارے میں چھیڑا۔ ساحل نے اسے صاف کہہ دیا، لیکن علی کے الفاظ ایک دم سے ٹکرائے۔ اسے احساس ہوا کہ اسے خوشبو سے دوبارہ ملنے کی ضرورت ہے، یہ جاننے کے لیے کہ کیا وہ بھی ایسا ہی محسوس کرتی ہے۔ ساحل خوشبو کے ایک جھلک دیکھنے کی امید میں کالج کی کینٹین میں گھومنے کے بہانے ڈھونڈنے لگا۔ آخرکار کئی دنوں کے انتظار کے بعد اس نے اکیلے بیٹھے سوچوں میں گم دیکھا۔ وہ اس کے قریب پہنچا اور انہوں نے ایک بات چیت شروع کی کہ آسانی سے آسان مذاق اور مشترکہ کی ہنسی کے تال میں گر گیا۔ جیسے ہی وہ الگ ہوئے، ساحل نے محسوس کیا کہ اسے خوشبو کے سامنے اپنے جذبات کا اعتراف کرنے کی ضرورت ہے، لیکن خوف نے اسے روک لیا۔ وہ ڈر رہا تھا، کیا ہوگا اگر وہ ایسا محسوس نہیں کرتی ہے؟ کہ کیا ہوگا اگر اس نے سوچا کہ وہ صرف ایک دلکش عشق بازی ہے؟ خوشبو بھی پٹ گئی، وہ ساحل کے سامنے کھلنا چاہتی تھی، لیکن مسترد ہونے کے خوف اور سماجی توقعات نے اسے روک لیا۔ وہ بہت کم جانتی تھی کہ ان کے چھپے ہوئے احساسات کا امتحان ہونے والا تھا، کیونکہ ان کے خاندان ان کی زندگیوں میں اس طرح سے الجھنے والے تھے جس کا انہوں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ تو ویورز، اس ڈرامے کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے؟ کیا ساحل اور خوشبو ایک دوسرے کے ساتھ مل پائیں گے؟ اپنے رائے کی اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے، اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ السلام علیکم ویورز، بھی وہی تعلق محسوس کیا جو اس نے کیا تھا۔ جب ساحل اپنے کلاسوں میں جا رہا تھا تو اس کے دماغ ان کے بات کو دوبارہ چلانے اور اس کے لطیفوں پر ہنسنے کا انداز ان کا موقع کی طرف بھٹک گیا۔ خوشبو بھی اپنی پڑھائی پر توجہ مرکوز کرنے کے لیے جدوجہد کر رہی تھی۔ وہ ساحل کی دلکش مسکراہٹ کے بارے میں سوچتی رہی، جس طرح وہ اسے سچی دلچسپی سے سنتا تھا۔ جب بھی اس کے بارے میں سوچتی تھی تو اسے اپنے سینے میں پڑپڑاہٹ محسوس ہوتی تھی، لیکن اس نے جذبات کو ایک طرف دھکیل دیا، یہ سوچتے ہوئے کہ یہ محض ایک گزرتا ہوا شہر ہے۔ ایک دن ساحل کے دوست علی نے اس کے خلبشار کو دیکھا اور اسے کچلنے کے بارے میں چھیڑا۔ ساحل نے اسے صاف کہہ دیا، لیکن علی کے الفاظ ایک دم سے ٹکرائے۔ اسے احساس ہوا کہ اسے خوشبو سے دوبارہ ملنے کی ضرورت ہے، یہ جاننے کے لیے کہ کیا وہ بھی ایسا ہی محسوس کرتی ہے۔ ساحل خوشبو کے ایک جھلک دیکھنے کی امید میں کالج کی کینٹین میں گھومنے کے بہانے ڈھونڈنے لگا۔ آخرکار کئی دنوں کے انتظار کے بعد اس نے اکیلے بیٹھے سوچوں میں گم دیکھا۔ وہ اس کے قریب پہنچا اور انہوں نے ایک بات چیت شروع کی کہ آسانی سے آسان مذاق اور مشترکہ کی ہنسی کے تال میں گر گیا۔ جیسے ہی وہ الگ ہوئے، ساحل نے محسوس کیا کہ اسے خوشبو کے سامنے اپنے جذبات کا اعتراف کرنے کی ضرورت ہے، لیکن خوف نے اسے روک لیا۔ وہ ڈر رہا تھا، کیا ہوگا اگر وہ ایسا محسوس نہیں کرتی ہے؟ کہ کیا ہوگا اگر اس نے سوچا کہ وہ صرف ایک دلکش عشق بازی ہے؟ خوشبو بھی پٹ گئی، وہ ساحل کے سامنے کھلنا چاہتی تھی، لیکن مسترد ہونے کے خوف اور سماجی توقعات نے اسے روک لیا۔ وہ بہت کم جانتی تھی کہ ان کے چھپے ہوئے احساسات کا امتحان ہونے والا تھا، کیونکہ ان کے خاندان ان کی زندگیوں میں اس طرح سے الجھنے والے تھے جس کا انہوں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ تو ویورز، اس ڈرامے کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے؟ کیا ساحل اور خوشبو ایک دوسرے کے ساتھ مل پائیں گے؟ اپنے رائے کی اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے، اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ السلام علیکم ویورز، بھی وہی تعلق محسوس کیا جو اس نے کیا تھا۔ جب ساحل اپنے کلاسوں میں جا رہا تھا تو اس کے دماغ ان کے بات
کو دوبارہ چلانے اور اس کے لطیفوں پر ہنسنے کا انداز ان کا موقع کی طرف بھٹک گیا۔ خوشبو بھی اپنی پڑھائی پر توجہ مرکوز کرنے کے لیے جدوجہد کر رہی تھی۔ وہ ساحل کی دلکش مسکراہٹ کے بارے میں سوچتی رہی، جس طرح وہ اسے سچی دلچسپی سے سنتا تھا۔ جب بھی اس کے بارے میں سوچتی تھی تو اسے اپنے سینے میں پڑپڑاہٹ محسوس ہوتی تھی، لیکن اس نے جذبات کو ایک طرف دھکیل دیا، یہ سوچتے ہوئے کہ یہ محض ایک گزرتا ہوا سحر ہے۔ ایک دن ساحل کے دوست علی نے اس کے خلبشار کو دیکھا اور اسے کچلنے کے بارے میں چھیڑا۔ ساحل نے اسے صاف کہہ دیا، لیکن علی کے الفاظ ایک دم سے ٹکرائے۔ اسے احساس ہوا کہ اسے خوشبو سے دوبارہ ملنے کی ضرورت ہے، یہ جاننے کے لیے کہ کیا وہ بھی ایسا ہی محسوس کرتی ہے۔ ساحل خوشبو کے ایک جھلک دیکھنے کی امید میں کالج کی کینٹین میں گھومنے کے بہانے ڈھونڈنے لگا۔ آخرکار کئی دنوں کے انتظار کے بعد اس نے اکیلے بیٹھے سوچوں میں گم دیکھا۔ وہ اس کے قریب پہنچا اور انہوں نے ایک بات چیت شروع کی کہ آسانی سے آسان مذاق اور مشترکہ کی ہنسی کے تال میں گر گیا۔ جیسے ہی وہ الگ ہوئے، ساحل نے محسوس کیا کہ اسے خوشبو کے سامنے اپنے جذبات کا اعتراف کرنے کی ضرورت ہے، لیکن خوف نے اسے روک لیا۔ وہ ڈر رہا تھا، کیا ہوگا اگر وہ ایسا محسوس نہیں کرتی ہے، کہ کیا ہوگا اگر اس نے سوچا کہ وہ صرف ایک دلکش عشق بازی ہے۔ خوشبو بھی پٹ گئی، وہ ساحل کے سامنے کھلنا چاہتی تھی، لیکن مسترد ہونے کے خوف اور سماجی توقعات نے اسے روک لیا۔ وہ بہت کم جانتی تھی کہ ان کے چھپے ہوئے احساسات کا امتحان ہونے والا تھا، کیونکہ ان کے خاندان ان کی زندگیوں میں اس طرح سے الجھنے والے تھے جس کا انہوں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ ٹی ویورز، اس ڈرامے کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے؟ کیا ساحل اور خوشبو ایک دوسرے کے ساتھ مل پائیں گے؟ اپنے رائے کی اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے، اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ السلام علیکم ویورز، بھی وہی تعلق محسوس کیا جو اس نے کیا تھا۔ جب ساحل اپنے کلاسوں میں جا رہا تھا تو اس کے دماغ ان کے بات کو دوبارہ چلانے اور اس کے لطیفوں پر ہنسنے کا انداز ان کا موقع کی طرف بھٹک گیا۔ خوشبو بھی اپنی پڑھائی پر توجہ مرکوز کرنے کے لیے جدوجہد کر رہی تھی۔ وہ ساحل کی دلکش مسکراہٹ کے بارے میں سوچتی رہی، جس طرح وہ اسے سچی دلچسپی سے سنتا تھا۔ جب بھی اس کے بارے میں سوچتی تھی تو اسے اپنے سینے میں پڑپڑاہٹ محسوس ہوتی تھی، لیکن اس نے جذبات کو ایک طرف دھکیل دیا، یہ سوچتے ہوئے کہ یہ محض ایک گزرتا ہوا سحر ہے۔ ایک دن ساحل کے دوست علی نے اس کے خلبشار کو دیکھا اور اسے کچلنے کے بارے میں چھیڑا۔ ساحل نے اسے صاف کہہ دیا، لیکن علی کے الفاظ ایک دم سے ٹکرائے۔ اسے احساس ہوا کہ اسے خوشبو سے دوبارہ ملنے کی ضرورت ہے، یہ جاننے کے لیے کہ کیا وہ بھی ایسا ہی محسوس کرتی ہے۔ ساحل خوشبو کے ایک جھلک دیکھنے کی امید میں کالج کی کینٹین میں گھومنے کے بہانے ڈھونڈنے لگا۔ آخرکار کئی دنوں کے انتظار کے بعد اس نے اکیلے بیٹھے سوچوں میں گم دیکھا۔ وہ اس کے قریب پہنچا اور انہوں نے ایک بات چیت شروع کی کہ آسانی سے آسان مذاق اور مشترکہ کی ہنسی کے تال میں گر گیا۔ جیسے ہی وہ الگ ہوئے، ساحل نے محسوس کیا کہ اسے خوشبو کے سامنے اپنے جذبات کا اعتراف کرنے کی ضرورت ہے، لیکن خوف نے اسے روک لیا۔ وہ ڈر رہا تھا، کیا ہوگا اگر وہ ایسا محسوس نہیں کرتی ہے، کہ کیا ہوگا اگر اس نے سوچا کہ وہ صرف ایک دلکش عشق بازی ہے۔ خوشبو بھی پٹ گئی، وہ ساحل کے سامنے کھلنا چاہتی تھی، لیکن مسترد ہونے کے خوف اور سماجی توقعات نے اسے روک لیا۔ وہ بہت کم جانتی تھی کہ ان کے چھپے ہوئے احساسات کا امتحان ہونے والا تھا، کیونکہ ان کے خاندان ان کی زندگیوں میں اس طرح سے الجھنے والے تھے جس کا انہوں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ ٹی ویورز، اس ڈرامے کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے؟ کیا ساحل اور خوشبو ایک دوسرے کے ساتھ مل پائیں گے؟ اپنے رائے کی اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے، اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ السلام علیکم ویورز، بھی وہی تعلق محسوس کیا جو اس نے کیا تھا۔ جب ساحل اپنے کلاسوں میں جا رہا تھا تو اس کے دماغ ان کے بات کو دوبارہ چلانے اور اس کے لطیفوں پر ہنسنے کا انداز ان کا موقع کی طرف بھٹک گیا۔ خوشبو بھی اپنی پڑھائی پر توجہ مرکوز کرنے کے لیے جدوجہد کر رہی تھی۔ وہ ساحل کی دلکش مسکراہٹ کے بارے میں سوچتی رہی، جس طرح وہ اسے سچی دلچسپی سے سنتا تھا۔ جب بھی اس کے بارے میں سوچتی تھی تو اسے اپنے سینے میں پڑپڑاہٹ محسوس ہوتی تھی، لیکن اس نے جذبات کو ایک طرف دھکیل دیا، یہ سوچتے ہوئے کہ یہ محض ایک گزرتا ہوا سحر ہے۔ ایک دن ساحل کے دوست علی نے اس کے خلبشار کو دیکھا
اور اسے کچلنے کے بارے میں چھیڑا۔ ساحل نے اسے صاف کہہ دیا، لیکن علی کے الفاظ ایک دم سے ٹکرائے۔ اسے احساس ہوا کہ اسے خوشبو سے دوبارہ ملنے کی ضرورت ہے، یہ جاننے کے لیے کہ کیا وہ بھی ایسا ہی محسوس کرتی ہے۔ ساحل خوشبو کے ایک جھلک دیکھنے کی امید میں کالج کی کینٹین میں گھومنے کے بہانے ڈھونڈنے لگا۔ آخرکار کئی دنوں کے انتظار کے بعد اس نے اکیلے بیٹھے سوچوں میں گم دیکھا۔ وہ اس کے قریب پہنچا اور انہوں نے ایک بات چیت شروع کی کہ آسانی سے آسان مذاق اور مشترکہ کی ہنسی کے تال میں گر گیا۔ جیسے ہی وہ الگ ہوئے، ساحل نے محسوس کیا کہ اسے خوشبو کے سامنے اپنے جذبات کا اعتراف کرنے کی ضرورت ہے، لیکن خوف نے اسے روک لیا۔ وہ ڈر رہا تھا، کیا ہوگا اگر وہ ایسا محسوس نہیں کرتی ہے، کہ کیا ہوگا اگر اس نے سوچا کہ وہ صرف ایک دلکش عشق بازی ہے۔ خوشبو بھی پٹ گئی، وہ ساحل کے سامنے کھلنا چاہتی تھی، لیکن مسترد ہونے کے خوف اور سماجی توقعات نے اسے روک لیا۔ وہ بہت کم جانتی تھی کہ ان کے چھپے ہوئے احساسات کا امتحان ہونے والا تھا، کیونکہ ان کے خاندان ان کی زندگیوں میں اس طرح سے الجھنے والے تھے جس کا انہوں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ تو ویورز، اس ڈرامے کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے؟ کیا ساحل اور خوشبو ایک دوسرے کے ساتھ مل پائیں گے؟ اپنے رائے کی اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے، اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ السلام علیکم ویورز، بھی وہی تعلق محسوس کیا جو اس نے کیا تھا۔ جب ساحل اپنے کلاسوں میں جا رہا تھا تو اس کے دماغ ان کے بات کو دوبارہ چلانے اور اس کے لطیفوں پر ہنسنے کا انداز ان کا موقع کی طرف بھٹک گیا۔ خوشبو بھی اپنی پڑھائی پر توجہ مرکوز کرنے کے لیے جدوجہد کر رہی تھی۔ وہ ساحل کی دلکش مسکراہٹ کے بارے میں سوچتی رہی، جس طرح وہ اسے سچی دلچسپی سے سنتا تھا۔ جب بھی اس کے بارے میں سوچتی تھی تو اسے اپنے سینے میں پڑپڑاہٹ محسوس ہوتی تھی، لیکن اس نے جذبات کو ایک طرف دھکیل دیا، یہ سوچتے ہوئے کہ یہ محض ایک گزرتا ہوا سحر ہے۔ ایک دن ساحل کے دوست علی نے اس کے خلبشار کو دیکھا اور اسے کچلنے کے بارے میں چھیڑا۔ ساحل نے اسے صاف کہہ دیا، لیکن علی کے الفاظ ایک دم سے ٹکرائے۔ اسے احساس ہوا کہ اسے خوشبو سے دوبارہ ملنے کی ضرورت ہے، یہ جاننے کے لیے کہ کیا وہ بھی ایسا ہی محسوس کرتی ہے۔ ساحل خوشبو کے ایک جھلک دیکھنے کی امید میں کالج کی کینٹین میں گھومنے کے بہانے ڈھونڈنے لگا۔ آخرکار کئی دنوں کے انتظار کے بعد اس نے اکیلے بیٹھے سوچوں میں گم دیکھا۔ وہ اس کے قریب پہنچا اور انہوں نے ایک بات چیت شروع کی کہ آسانی سے آسان مذاق اور مشترکہ کی ہنسی کے تال میں گر گیا۔ جیسے ہی وہ الگ ہوئے، ساحل نے محسوس کیا کہ اسے خوشبو کے سامنے اپنے جذبات کا اعتراف کرنے کی ضرورت ہے، لیکن خوف نے اسے روک لیا۔ وہ ڈر رہا تھا، کیا ہوگا اگر وہ ایسا محسوس نہیں کرتی ہے، کہ کیا ہوگا اگر اس نے سوچا کہ وہ صرف ایک دلکش عشق بازی ہے۔ خوشبو بھی پٹ گئی، وہ ساحل کے سامنے کھلنا چاہتی تھی، لیکن مسترد ہونے کے خوف اور سماجی توقعات نے اسے روک لیا۔ وہ بہت کم جانتی تھی کہ ان کے چھپے ہوئے احساسات کا امتحان ہونے والا تھا، کیونکہ ان کے خاندان ان کی زندگیوں میں اس طرح سے الجھنے والے تھے جس کا انہوں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ تو ویورز، اس ڈرامے کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے؟ کیا ساحل اور خوشبو ایک دوسرے کے ساتھ مل پائیں گے؟ اپنے رائے کی اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے، اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ السلام علیکم ویورز، بھی وہی تعلق محسوس کیا جو اس نے کیا تھا۔ جب ساحل اپنے کلاسوں میں جا رہا تھا تو اس کے دماغ ان کے بات کو دوبارہ چلانے اور اس کے لطیفوں پر ہنسنے کا انداز ان کا موقع کی طرف بھٹک گیا۔ خوشبو بھی اپنی پڑھائی پر توجہ مرکوز کرنے کے لیے جدوجہد کر رہی تھی۔ وہ ساحل کی دلکش مسکراہٹ کے بارے میں سوچتی رہی، جس طرح وہ اسے سچی دلچسپی سے سنتا تھا۔ جب بھی اس کے بارے میں سوچتی تھی تو اسے اپنے سینے میں پڑپڑاہٹ محسوس ہوتی تھی، لیکن اس نے جذبات کو ایک طرف دھکیل دیا، یہ سوچتے ہوئے کہ یہ محض ایک گزرتا ہوا سحر ہے۔ ایک دن ساحل کے دوست علی نے اس کے خلبشار کو دیکھا اور اسے کچلنے کے بارے میں چھیڑا۔ ساحل نے اسے صاف کہہ دیا، لیکن علی کے الفاظ ایک دم سے ٹکرائے۔ اسے احساس ہوا کہ اسے خوشبو سے دوبارہ ملنے کی ضرورت ہے، یہ جاننے کے لیے کہ کیا وہ بھی ایسا ہی محسوس کرتی ہے۔ ساحل خوشبو کے ایک جھلک دیکھنے کی امید میں کالج کی کینٹین میں گھومنے کے بہانے ڈھونڈنے لگا۔ آخرکار کئی دنوں کے انتظار کے بعد اس نے اکیلے بیٹھے سوچوں میں گم دیکھا۔ وہ اس کے قریب پہنچا اور انہوں نے ایک بات چیت شروع کی
کہ آسانی سے آسان مذاق اور مشترکہ کے ہنسی کے تال میں گر گیا۔ جیسے ہی وہ الگ ہوئے، ساحل نے محسوس کیا کہ اسے خوشبو کے سامنے اپنے جذبات کا اعتراف کرنے کی ضرورت ہے، لیکن خوف نے اسے روک لیا۔ وہ ڈر رہا تھا، کیا ہوگا اگر وہ ایسا محسوس نہیں کرتی ہے؟ کہ کیا ہوگا اگر اس نے سوچا کہ وہ صرف ایک دلکش عشق بازی ہے؟ خوشبو بھی پٹ گئی، وہ ساحل کے سامنے کھلنا چاہتی تھی، لیکن مسترد ہونے کے خوف اور سماجی توقعات نے اسے روک لیا۔ وہ بہت کم جانتی تھی کہ ان کے چھپے ہوئے احساسات کا امتحان ہونے والا تھا، کیونکہ ان کے خاندان ان کی زندگیوں میں اس طرح سے الجھنے والے تھے جس کا انہوں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ ٹی ویورز، اس ڈرامے کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے؟ کیا ساحل اور خوشبو ایک دوسرے کے ساتھ مل پائیں گے؟ اپنے رائے کی اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے، اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ السلام علیکم ویورز، بھی وہی تعلق محسوس کیا جو اس نے کیا تھا۔ جب ساحل اپنے کلاسوں میں جا رہا تھا تو اس کے دماغ ان کے بات کو دوبارہ چلانے اور اس کے لطیفوں پر ہنسنے کا انداز ان کا موقع کی طرف بھٹک گیا۔ خوشبو بھی اپنی پڑھائی پر توجہ مرکوز کرنے کے لیے جدوجہد کر رہی تھی۔ وہ ساحل کی دلکش مسکراہٹ کے بارے میں سوچتی رہی، جس طرح وہ اسے سچی دلچسپی سے سنتا تھا۔ جب بھی اس کے بارے میں سوچتی تھی تو اسے اپنے سینے میں پڑپڑاہٹ محسوس ہوتی تھی، لیکن اس نے جذبات کو ایک طرف دھکیل دیا، یہ سوچتے ہوئے کہ یہ محض ایک گزرتا ہوا شہر ہے۔ ایک دن ساحل کے دوست علی نے اس کے خلبشار کو دیکھا اور اسے کچلنے کے بارے میں چھیڑا۔ ساحل نے اسے صاف کہہ دیا، لیکن علی کے الفاظ ایک دم سے ٹکرائے۔ اسے احساس ہوا کہ اسے خوشبو سے دوبارہ ملنے کی ضرورت ہے، یہ جاننے کے لیے کہ کیا وہ بھی ایسا ہی محسوس کرتی ہے۔ ساحل خوشبو کے ایک جھلک دیکھنے کی امید میں کالج کی کینٹین میں گھومنے کے بہانے ڈھونڈنے لگا۔ آخرکار کئی دنوں کے انتظار کے بعد اس نے اکیلے بیٹھے سوچوں میں گم دیکھا۔ وہ اس کے قریب پہنچا اور انہوں نے ایک بات چیت شروع کی کہ آسانی سے آسان مذاق اور مشترکہ کے ہنسی کے تال میں گر گیا۔ جیسے ہی وہ الگ ہوئے، ساحل نے محسوس کیا کہ اسے خوشبو کے سامنے اپنے جذبات کا اعتراف کرنے کی ضرورت ہے، لیکن خوف نے اسے روک لیا۔ وہ ڈر رہا تھا، کیا ہوگا اگر وہ ایسا محسوس نہیں کرتی ہے؟ کہ کیا ہوگا اگر اس نے سوچا کہ وہ صرف ایک دلکش عشق بازی ہے؟ خوشبو بھی پٹ گئی، وہ ساحل کے سامنے کھلنا چاہتی تھی، لیکن مسترد ہونے کے خوف اور سماجی توقعات نے اسے روک لیا۔ وہ بہت کم جانتی تھی کہ ان کے چھپے ہوئے احساسات کا امتحان ہونے والا تھا، کیونکہ ان کے خاندان ان کی زندگیوں میں اس طرح سے الجھنے والے تھے جس کا انہوں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ ٹی ویورز، اس ڈرامے کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے؟ کیا ساحل اور خوشبو ایک دوسرے کے ساتھ مل پائیں گے؟ اپنے رائے کی اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے، اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ السلام علیکم ویورز، بھی وہی تعلق محسوس کیا جو اس نے کیا تھا۔ جب ساحل اپنے کلاسوں میں جا رہا تھا تو اس کے دماغ ان کے بات کو دوبارہ چلانے اور اس کے لطیفوں پر ہنسنے کا انداز ان کا موقع کی طرف بھٹک گیا۔ خوشبو بھی اپنی پڑھائی پر توجہ مرکوز کرنے کے لیے جدوجہد کر رہی تھی۔ وہ ساحل کی دلکش مسکراہٹ کے بارے میں سوچتی رہی، جس طرح وہ اسے سچی دلچسپی سے سنتا تھا۔ جب بھی اس کے بارے میں سوچتی تھی تو اسے اپنے سینے میں پڑپڑاہٹ محسوس ہوتی تھی، لیکن اس نے جذبات کو ایک طرف دھکیل دیا، یہ سوچتے ہوئے کہ یہ محض ایک گزرتا ہوا شہر ہے۔ ایک دن ساحل کے دوست علی نے اس کے خلبشار کو دیکھا اور اسے کچلنے کے بارے میں چھیڑا۔ ساحل نے اسے صاف کہہ دیا، لیکن علی کے الفاظ ایک دم سے ٹکرائے۔ اسے احساس ہوا کہ اسے خوشبو سے دوبارہ ملنے کی ضرورت ہے، یہ جاننے کے لیے کہ کیا وہ بھی ایسا ہی محسوس کرتی ہے۔ ساحل خوشبو کے ایک جھلک دیکھنے کی امید میں کالج کی کینٹین میں گھومنے کے بہانے ڈھونڈنے لگا۔ آخرکار کئی دنوں کے انتظار کے بعد اس نے اکیلے بیٹھے سوچوں میں گم دیکھا۔ وہ اس کے قریب پہنچا اور انہوں نے ایک بات چیت شروع کی کہ آسانی سے آسان مذاق اور مشترکہ کے ہنسی کے تال میں گر گیا۔ جیسے ہی وہ الگ ہوئے، ساحل نے محسوس کیا کہ اسے خوشبو کے سامنے اپنے جذبات کا اعتراف کرنے کی ضرورت ہے، لیکن خوف نے اسے روک لیا۔ وہ ڈر رہا تھا، کیا ہوگا اگر وہ ایسا محسوس نہیں کرتی ہے؟ کہ کیا ہوگا اگر اس نے سوچا کہ وہ صرف ایک دلکش عشق بازی ہے؟ خوشبو بھی پٹ گئی، وہ ساحل کے سامنے کھلنا چاہتی تھی، لیکن مسترد ہونے کے خوف اور سماجی توقعات نے اسے روک لیا۔ وہ بہت کم جانتی تھی
کہ ان کے چھپے ہوئے احساسات کا امتحان ہونے والا تھا، کیونکہ ان کے خاندان ان کی زندگیوں میں اس طرح سے الجھنے والے تھے جس کا انہوں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ ویورز، اس ڈرامے کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے؟ کیا ساحل اور خوشبو ایک دوسرے کے ساتھ مل پائیں گے؟ اپنے رائے کی اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے، اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ السلام علیکم ویورز، بھی وہی تعلق محسوس کیا جو اس نے کیا تھا۔ جب ساحل اپنے کلاسوں میں جا رہا تھا تو اس کے دماغ ان کے بات کو دوبارہ چلانے اور اس کے لطیفوں پر ہنسنے کا انداز ان کا موقع کی طرف بھٹک گیا۔ خوشبو بھی اپنی پڑھائی پر توجہ مرکوز کرنے کے لیے جدوجہد کر رہی تھی۔ وہ ساحل کی دلکش مسکراہٹ کے بارے میں سوچتی رہی، جس طرح وہ اسے سچی دلچسپی سے سنتا تھا۔ جب بھی اس کے بارے میں سوچتی تھی تو اسے اپنے سینے میں پڑپڑاہٹ محسوس ہوتی تھی، لیکن اس نے جذبات کو ایک طرف دھکیل دیا، یہ سوچتے ہوئے کہ یہ محض ایک گزرتا ہوا سحر ہے۔ ایک دن ساحل کے دوست علی نے اس کے خلبشار کو دیکھا اور اسے کچلنے کے بارے میں چھیڑا۔ ساحل نے اسے صاف کہہ دیا، لیکن علی کے الفاظ ایک دم سے ٹکرائے۔ اسے احساس ہوا کہ اسے خوشبو سے دوبارہ ملنے کی ضرورت ہے، یہ جاننے کے لیے کہ کیا وہ بھی ایسا ہی محسوس کرتی ہے۔ ساحل خوشبو کے ایک جھلک دیکھنے کی امید میں کالج کی کینٹین میں گھومنے کے بہانے ڈھونڈنے لگا۔ آخرکار کئی دنوں کے انتظار کے بعد اس نے اکیلے بیٹھے سوچوں میں گم دیکھا۔ وہ اس کے قریب پہنچا اور انہوں نے ایک بات چیت شروع کی کہ آسانی سے آسان مذاق اور مشترکہ کی ہنسی کی تال میں گر گیا۔ جیسے وہ الگ ہوئے، ساحل نے محسوس کیا کہ اسے خوشبو کے سامنے اپنے جذبات کا اعتراف کرنے کی ضرورت ہے، لیکن خوف نے اسے روک لیا۔ وہ ڈر رہا تھا، کیا ہوگا اگر وہ ایسا محسوس نہیں کرتی ہے؟ کہ کیا ہوگا اگر اس نے سوچا کہ وہ صرف ایک دلکش عشق بازی ہے؟ خوشبو بھی پٹ گئی، وہ ساحل کے سامنے کھلنا چاہتی تھی، لیکن مسترد ہونے کے خوف اور سماجی توقعات نے اسے روک لیا۔ وہ بہت کم جانتی تھی کہ ان کے چھپے ہوئے احساسات کا امتحان ہونے والا تھا، کیونکہ ان کے خاندان ان کی زندگیوں میں اس طرح سے الجھنے والے تھے جس کا انہوں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ ویورز، اس ڈرامے کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے؟ کیا ساحل اور خوشبو ایک دوسرے کے ساتھ مل پائیں گے؟ اپنے رائے کی اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے، اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ السلام علیکم ویورز، بھی وہی تعلق محسوس کیا جو اس نے کیا تھا۔ جب ساحل اپنے کلاسوں میں جا رہا تھا تو اس کے دماغ ان کے بات کو دوبارہ چلانے اور اس کے لطیفوں پر ہنسنے کا انداز ان کا موقع کی طرف بھٹک گیا۔ خوشبو بھی اپنی پڑھائی پر توجہ مرکوز کرنے کے لیے جدوجہد کر رہی تھی۔ وہ ساحل کی دلکش مسکراہٹ کے بارے میں سوچتی رہی، جس طرح وہ اسے سچی دلچسپی سے سنتا تھا۔ جب بھی اس کے بارے میں سوچتی تھی تو اسے اپنے سینے میں پڑپڑاہٹ محسوس ہوتی تھی، لیکن اس نے جذبات کو ایک طرف دھکیل دیا، یہ سوچتے ہوئے کہ یہ محض ایک گزرتا ہوا سحر ہے۔ ایک دن ساحل کے دوست علی نے اس کے خلبشار کو دیکھا اور اسے کچلنے کے بارے میں چھیڑا۔ ساحل نے اسے صاف کہہ دیا، لیکن علی کے الفاظ ایک دم سے ٹکرائے۔ اسے احساس ہوا کہ اسے خوشبو سے دوبارہ ملنے کی ضرورت ہے، یہ جاننے کے لیے کہ کیا وہ بھی ایسا ہی محسوس کرتی ہے۔ ساحل خوشبو کے ایک جھلک دیکھنے کی امید میں کالج کی کینٹین میں گھومنے کے بہانے ڈھونڈنے لگا۔ آخرکار کئی دنوں کے انتظار کے بعد اس نے اکیلے بیٹھے سوچوں میں گم دیکھا۔ وہ اس کے قریب پہنچا اور انہوں نے ایک بات چیت شروع کی کہ آسانی سے آسان مذاق اور مشترکہ کی ہنسی کی تال میں گر گیا۔ جیسے وہ الگ ہوئے، ساحل نے محسوس کیا کہ اسے خوشبو کے سامنے اپنے جذبات کا اعتراف کرنے کی ضرورت ہے، لیکن خوف نے اسے روک لیا۔ وہ ڈر رہا تھا، کیا ہوگا اگر وہ ایسا محسوس نہیں کرتی ہے؟ کہ کیا ہوگا اگر اس نے سوچا کہ وہ صرف ایک دلکش عشق بازی ہے؟ خوشبو بھی پٹ گئی، وہ ساحل کے سامنے کھلنا چاہتی تھی، لیکن مسترد ہونے کے خوف اور سماجی توقعات نے اسے روک لیا۔ وہ بہت کم جانتی تھی کہ ان کے چھپے ہوئے احساسات کا امتحان ہونے والا تھا، کیونکہ ان کے خاندان ان کی زندگیوں میں اس طرح سے الجھنے والے تھے جس کا انہوں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ ویورز، اس ڈرامے کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے؟ کیا ساحل اور خوشبو ایک دوسرے کے ساتھ مل پائیں گے؟ اپنے رائے کی اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے، اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ السلام علیکم ویورز، بھی وہی تعلق محسوس کیا جو اس نے کیا تھا۔ جب ساحل اپنے کلاسوں میں جا رہا تھا تو اس کے دماغ ان کے بات
کو دوبارہ چلانے اور اس کے لطیف پر ہنسنے کا انداز ان کا موقع کی طرف بھٹک گیا۔ خوشبو بھی اپنی پڑھائی پر توجہ مرکوز کرنے کے لیے جدوجہد کر رہی تھی۔ وہ ساحل کی دلکش مسکراہٹ کے بارے میں سوچتی رہی، جس طرح وہ اسے سچی دلچسپی سے سنتا تھا۔ جب بھی اس کے بارے میں سوچتی تھی تو اسے اپنے سینے میں پڑپڑاہٹ محسوس ہوتی تھی، لیکن اس نے جذبات کو ایک طرف دھکیل دیا، یہ سوچتے ہوئے کہ یہ محض ایک گزرتا ہوا شہر ہے۔ ایک دن ساحل کے دوست علی نے اس کے خلبشار کو دیکھا اور اسے کچلنے کے بارے میں چھیڑا۔ ساحل نے اسے صاف کہہ دیا، لیکن علی کے الفاظ ایک دم سے ٹکرائے۔ اسے احساس ہوا کہ اسے خوشبو سے دوبارہ ملنے کی ضرورت ہے، یہ جاننے کے لیے کہ کیا وہ بھی ایسا ہی محسوس کرتی ہے۔ ساحل خوشبو کے ایک جھلک دیکھنے کی امید میں کالج کی کینٹین میں گھومنے کے بہانے ڈھونڈنے لگا۔ آخرکار کئی دنوں کے انتظار کے بعد اس نے اکیلے بیٹھے سوچوں میں گم دیکھا۔ وہ اس کے قریب پہنچا اور انہوں نے ایک بات چیت شروع کی کہ آسانی سے آسان مذاق اور مشترکہ کی ہنسی کی تال میں گر گیا۔ جیسے ہی وہ الگ ہوئے، ساحل نے محسوس کیا کہ اسے خوشبو کے سامنے اپنے جذبات کا اعتراف کرنے کی ضرورت ہے، لیکن خوف نے اسے روک لیا۔ وہ ڈر رہا تھا، کیا ہوگا اگر وہ ایسا محسوس نہیں کرتی ہے، کہ کیا ہوگا اگر اس نے سوچا کہ وہ صرف ایک دلکش عشق بازی ہے۔ خوشبو بھی پٹ گئی، وہ ساحل کے سامنے کھلنا چاہتی تھی، لیکن مسترد ہونے کے خوف اور سماجی توقعات نے اسے روک لیا۔ وہ بہت کم جانتی تھی کہ ان کے چھپے ہوئے احساسات کا امتحان ہونے والا تھا، کیونکہ ان کے خاندان ان کی زندگیوں میں اس طرح سے الجھنے والے تھے جس کا انہوں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ تو ویورز، اس ڈرامے کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے؟ کیا ساحل اور خوشبو ایک دوسرے کے ساتھ مل پائیں گے؟ اپنے رائے کی اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے، اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ السلام علیکم ویورز، بھی وہی تعلق محسوس کیا جو اس نے کیا تھا۔ جب ساحل اپنے کلاسوں میں جا رہا تھا تو اس کے دماغ ان کے بات کو دوبارہ چلانے اور اس کے لطیف پر ہنسنے کا انداز ان کا موقع کی طرف بھٹک گیا۔ خوشبو بھی اپنی پڑھائی پر توجہ مرکوز کرنے کے لیے جدوجہد کر رہی تھی۔ وہ ساحل کی دلکش مسکراہٹ کے بارے میں سوچتی رہی، جس طرح وہ اسے سچی دلچسپی سے سنتا تھا۔ جب بھی اس کے بارے میں سوچتی تھی تو اسے اپنے سینے میں پڑپڑاہٹ محسوس ہوتی تھی، لیکن اس نے جذبات کو ایک طرف دھکیل دیا، یہ سوچتے ہوئے کہ یہ محض ایک گزرتا ہوا شہر ہے۔ ایک دن ساحل کے دوست علی نے اس کے خلبشار کو دیکھا اور اسے کچلنے کے بارے میں چھیڑا۔ ساحل نے اسے صاف کہہ دیا، لیکن علی کے الفاظ ایک دم سے ٹکرائے۔ اسے احساس ہوا کہ ایک گزرتا ہوا شہر ہے۔ ایک دن ساحل کے خلبشار کو دیکھا اور اسے کچلنے کے بارے میں چھیڑا۔ ساحل نے اسے صاف کہہ دیا، لیکن علی کے الفاظ ایک دم سے ٹکرائے۔ اسے احساس ہوا کہ اسے خوشبو سے دوبارہ ملنے کی ضرورت ہے، یہ جاننے کے لیے کہ کیا وہ بھی ایسا ہی محسوس کرتی ہے۔ ساحل خوشبو کے ایک جھلک دیکھنے کی امید میں کالج کی کینٹین میں گھومنے کے بہانے ڈھونڈنے لگا۔ آخرکار کئی دنوں کے انتظار کے بعد اس نے اکیلے بیٹھے سوچوں میں گم دیکھا۔ وہ اس کے قریب پہنچا اور انہوں نے ایک بات چیت شروع کی کہ آسانی سے آسان مذاق اور مشترکہ کی ہنسی کی تال میں گر گیا۔ جیسے ہی وہ الگ ہوئے، ساحل نے محسوس کیا کہ اسے خوشبو کے سامنے اپنے جذبات کا اعتراف کرنے کی ضرورت ہے، لیکن خوف نے اسے روک لیا۔ وہ ڈر رہا تھا، کیا ہوگا اگر وہ ایسا محسوس نہیں کرتی ہے، کہ کیا ہوگا اگر اس نے سوچا کہ وہ صرف ایک دلکش عشق بازی ہے۔ خوشبو بھی پٹ گئی، وہ ساحل کے سامنے کھلنا چاہتی تھی، لیکن مسترد ہونے کے خوف اور سماجی توقعات نے اسے روک لیا۔ وہ بہت کم جانتی تھی کہ ان کے چھپے ہوئے احساسات کا امتحان ہونے والا تھا، کیونکہ ان کے خاندان ان کی زندگیوں میں اس طرح سے الجھنے والے تھے جس کا انہوں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ تو ویورز، اس ڈرامے کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے؟ کیا ساحل اور خوشبو ایک دوسرے کے ساتھ مل پائیں گے؟ اپنے رائے کی اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے، اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ السلام علیکم ویورز، بھی وہی تعلق محسوس کیا جو اس نے کیا تھا۔ جب ساحل اپنے کلاسوں میں جا رہا تھا تو اس کے دماغ ان کے بات کو دوبارہ چلانے اور اس کے لطیف پر ہنسنے کا انداز ان کا موقع کی طرف بھٹک گیا۔ خوشبو بھی اپنی پڑھائی پر توجہ مرکوز کرنے کے لیے جدوجہد کر رہی تھی۔ وہ ساحل کی دلکش مسکراہٹ کے بارے میں سوچتی رہی، جس طرح وہ اسے سچی دلچسپی سے سنتا تھا۔ جب بھی اس کے بارے میں سوچتی تھی تو اسے اپنے سینے میں پڑپڑاہٹ محسوس ہوتی تھی، لیکن اس نے جذبات کو ایک طرف دھکیل دیا، یہ سوچتے ہوئے کہ یہ محض ایک گزرتا ہوا شہر ہے۔ ایک دن ساحل کے دوست علی نے اس کے خلبشار کو دیکھا
اور اسے کچلنے کے بارے میں چھیڑا۔ ساحل نے اسے صاف کہہ دیا، لیکن علی کے الفاظ ایک دم سے ٹکرائے۔ اسے احساس ہوا کہ اسے خوشبو سے دوبارہ ملنے کی ضرورت ہے، یہ جاننے کے لیے کہ کیا وہ بھی ایسا ہی محسوس کرتی ہے۔ ساحل خوشبو کے ایک جھلک دیکھنے کی امید میں کالج کی کینٹین میں گھومنے کے بہانے ڈھونڈنے لگا۔ آخرکار کئی دنوں کے انتظار کے بعد اس نے اکیلے بیٹھے سوچوں میں گم دیکھا۔ وہ اس کے قریب پہنچا اور انہوں نے ایک بات چیت شروع کی کہ آسانی سے آسان مذاق اور مشترکہ کی ہنسی کے تال میں گر گیا۔ جیسے ہی وہ الگ ہوئے، ساحل نے محسوس کیا کہ اسے خوشبو کے سامنے اپنے جذبات کا اعتراف کرنے کی ضرورت ہے، لیکن خوف نے اسے روک لیا۔ وہ ڈر رہا تھا، کیا ہوگا اگر وہ ایسا محسوس نہیں کرتی ہے؟ کہ کیا ہوگا اگر اس نے سوچا کہ وہ صرف ایک دلکش عشق بازی ہے؟ خوشبو بھی پٹ گئی۔ وہ ساحل کے سامنے کھلنا چاہتی تھی، لیکن مسترد ہونے کے خوف اور سماجی توقعات نے اسے روک لیا۔ وہ بہت کم جانتی تھی کہ ان کے چھپے ہوئے احساسات کا امتحان ہونے والا تھا، کیونکہ ان کے خاندان ان کی زندگی میں اس طرح سے الجھنے والے تھے جس کا انہوں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ تو ویورز، اس ڈرامے کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے؟ کیا ساحل اور خوشبو ایک دوسرے کے ساتھ مل پائیں گے؟ اپنے رائے کی اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے، اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ السلام علیکم ویورز، بھی وہی تعلق محسوس کیا جو اس نے کیا تھا۔ جب ساحل اپنے کلاسوں میں جا رہا تھا تو اس کے دماغ ان کے بات کو دوبارہ چلانے اور اس کے لطیفوں پر ہنسنے کا انداز ان کا موقع کی طرف بھٹک گیا۔ خوشبو بھی اپنی پڑھائی پر توجہ مرکوز کرنے کے لیے جدوجہد کر رہی تھی۔ وہ ساحل کی دلکش مسکراہٹ کے بارے میں سوچتی رہی، جس طرح وہ اسے سچی دلچسپی سے سنتا تھا۔ جب بھی اس کے بارے میں سوچتی تھی تو اسے اپنے سینے میں پڑپڑاہٹ محسوس ہوتی تھی، لیکن اس نے جذبات کو ایک طرف دھکیل دیا، یہ سوچتے ہوئے کہ یہ محض ایک گزرتا ہوا شہر ہے۔ ایک دن ساحل کے دوست علی نے اس کے خلبشار کو دیکھا اور اسے کچلنے کے بارے میں چھیڑا۔ ساحل نے اسے صاف کہہ دیا، لیکن علی کے الفاظ ایک دم سے ٹکرائے۔ اسے احساس ہوا کہ اسے خوشبو سے دوبارہ ملنے کی ضرورت ہے، یہ جاننے کے لیے کہ کیا وہ بھی ایسا ہی محسوس کرتی ہے۔ ساحل خوشبو کے ایک جھلک دیکھنے کی امید میں کالج کی کینٹین میں گھومنے کے بہانے ڈھونڈنے لگا۔ آخرکار کئی دنوں کے انتظار کے بعد اس نے اکیلے بیٹھے سوچوں میں گم دیکھا۔ وہ اس کے قریب پہنچا اور انہوں نے ایک بات چیت شروع کی کہ آسانی سے آسان مذاق اور مشترکہ کی ہنسی کے تال میں گر گیا۔ جیسے ہی وہ الگ ہوئے، ساحل نے محسوس کیا کہ اسے خوشبو کے سامنے اپنے جذبات کا اعتراف کرنے کی ضرورت ہے، لیکن خوف نے اسے روک لیا۔ وہ ڈر رہا تھا، کیا ہوگا اگر وہ ایسا محسوس نہیں کرتی ہے؟ کہ کیا ہوگا اگر اس نے سوچا کہ وہ صرف ایک دلکش عشق بازی ہے؟ خوشبو بھی پٹ گئی۔ وہ ساحل کے سامنے کھلنا چاہتی تھی، لیکن مسترد ہونے کے خوف اور سماجی توقعات نے اسے روک لیا۔ وہ بہت کم جانتی تھی کہ ان کے چھپے ہوئے احساسات کا امتحان ہونے والا تھا، کیونکہ ان کے خاندان ان کی زندگی میں اس طرح سے الجھنے والے تھے جس کا انہوں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ تو ویورز، اس ڈرامے کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے؟ کیا ساحل اور خوشبو ایک دوسرے کے ساتھ مل پائیں گے؟ اپنے رائے کی اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے، اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ السلام علیکم ویورز، بھی وہی تعلق محسوس کیا جو اس نے کیا تھا۔ جب ساحل اپنے کلاسوں میں جا رہا تھا تو اس کے دماغ ان کے بات کو دوبارہ چلانے اور اس کے لطیفوں پر ہنسنے کا انداز ان کا موقع کی طرف بھٹک گیا۔ خوشبو بھی اپنی پڑھائی پر توجہ مرکوز کرنے کے لیے جدوجہد کر رہی تھی۔ وہ ساحل کی دلکش مسکراہٹ کے بارے میں سوچتی رہی، جس طرح وہ اسے سچی دلچسپی سے سنتا تھا۔ جب بھی اس کے بارے میں سوچتی تھی تو اسے اپنے سینے میں پڑپڑاہٹ محسوس ہوتی تھی، لیکن اس نے جذبات کو ایک طرف دھکیل دیا، یہ سوچتے ہوئے کہ یہ محض ایک گزرتا ہوا شہر ہے۔ ایک دن ساحل کے دوست علی نے اس کے خلبشار کو دیکھا اور اسے کچلنے کے بارے میں چھیڑا۔ ساحل نے اسے صاف کہہ دیا، لیکن علی کے الفاظ ایک دم سے ٹکرائے۔ اسے احساس ہوا کہ اسے خوشبو سے دوبارہ ملنے کی ضرورت ہے، یہ جاننے کے لیے کہ کیا وہ بھی ایسا ہی محسوس کرتی ہے۔ ساحل خوشبو کے ایک جھلک دیکھنے کی امید میں کالج کی کینٹین میں گھومنے کے بہانے ڈھونڈنے لگا۔ آخرکار کئی دنوں کے انتظار کے بعد اس نے اکیلے بیٹھے سوچوں میں گم دیکھا۔ وہ اس کے قریب پہنچا اور انہوں نے ایک بات چیت شروع کی
کہ آسانی سے آسان مذاق اور مشترکہ کی ہنسی کے تال میں گر گیا۔ جیسے ہی وہ الگ ہوئے، ساحل نے محسوس کیا کہ اسے خوشبو کے سامنے اپنے جذبات کا اعتراف کرنے کی ضرورت ہے، لیکن خوف نے اسے روک لیا۔ وہ ڈر رہا تھا، کیا ہوگا اگر وہ ایسا محسوس نہیں کرتی ہے، کہ کیا ہوگا اگر اس نے سوچا کہ وہ صرف ایک دلکش عشق بازی ہے۔ خوشبو بھی پٹ گئی، وہ ساحل کے سامنے کھلنا چاہتی تھی، لیکن مسترد ہونے کے خوف اور سماجی توقعات نے اسے روک لیا۔ وہ بہت کم جانتی تھی کہ ان کے چھپے ہوئے احساسات کا امتحان ہونے والا تھا، کیونکہ ان کے خاندان ان کی زندگیوں میں اس طرح سے الجھنے والے تھے جس کا انہوں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ تو ویورز، اس ڈرامے کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے؟ کیا ساحل اور خوشبو ایک دوسرے کے ساتھ مل پائیں گے؟ اپنے رائے کی اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے، اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ السلام علیکم ویورز، بھی وہی تعلق محسوس کیا جو اس نے کیا تھا۔ جب ساحل اپنے کلاسوں میں جا رہا تھا تو اس کے دماغ ان کے بات کو دوبارہ چلانے اور اس کے لطیفوں پر ہنسنے کا انداز ان کا موقع کی طرف بھٹک گیا۔ خوشبو بھی اپنی پڑھائی پر توجہ مرکوز کرنے کے لیے جدوجہد کر رہی تھی۔ وہ ساحل کی دلکش مسکراہٹ کے بارے میں سوچتی رہی، جس طرح وہ اسے سچی دلچسپی سے سنتا تھا۔